بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بے انتہا اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ موضوع ہے خشیت الہی، اللہ کا ڈر، خوف الہی، اللہ کا خوف۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں کہ ایک مومن بندہ وہ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر وہ چیز ہے جو انسانوں کو گناہوں پہ جب انسان آمادہ ہو جاتا ہے روکنے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر وہ چیز ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ، اللہ کی جہنم، یاد رکھیے یہ تمام چیزوں سے انسان کو ڈر لگتا ہے، ایک مومن کو ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف اگر صحیح سمت میں ہو، صحیح ڈائریکشن میں ہو، تو یہ ایک مومن کو گناہوں سے روکتا ہے، ایک مومن کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، ایک مومن کو سرکشی کے، گناہوں کے، برے کاموں سے، معصیت کے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے روک لیتا ہے۔ تو یہ آج کے اس دور میں جب کہ خشیت الہی جس کو ہم اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم گناہوں کو ڈٹ کر کرتے ہیں، معصیت اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان کو ڈٹ کر کرتے ہیں، دنیا جن چیزوں سے ناراض ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب اللہ جس سے ناراض ہو اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے چھوڑنے سے کیا ہوگا۔ دنیا اگر ناراض ہوتی ہے، حکومت اگر ناراض ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ اگر ناراض ہوتے ہیں، ہے نا، تو پھر ہم اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انکم ٹیکس میرے اوپر ریٹ نہ ڈالے، تو لہٰذا میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو وقتاً فوقتاً تمام وہ چیزیں فراہم کرتا رہتا ہوں اور ٹیکس پے کرتا رہتا ہوں۔ لیکن وہ خوف جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے دل میں ایک نظر آ رہا ہے، اتنا خوف زکوٰۃ کے معاملے میں نظر نہیں آتا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو کائنات کا بنانے والا مالک میری پکڑ کرے گا۔ مطلب گویا انکم ٹیکس سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ پکڑ لیں گا، مال پر ہاتھ ڈالیں گا، ہے نا، عزت پر بات آ سکتی ہے، لوگ جب گرفتار ہو کے جائیں گے نہیں پے کرتا تھا، ہے نا۔ لیکن یہی ڈر کبھی اللہ کے معاملے میں نظر نہیں آتا کہ اگر ہم زکوٰۃ برابر نہ دے تو اللہ بارش کو روک دیں گا، اللہ ہمیں نقصان پہنچائیں گا، ہماری جان و مال کی حفاظت اللہ چھوڑ دیں گا۔ یاد رکھیں جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ ڈر نظر نہیں آتا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا کے بہت سارے خوف ہمارے دل میں ہیں، آج دنیا کی بہت سارے ڈر ہمارے دل میں ہیں، لیکن جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے، جیسا ڈر جہنم سے ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، جیسا ڈر اللہ کے غضب سے ہونا چاہیے کہ کہیں اگر ہم گناہ اور معصیت کے کام زندگی میں نہ چھوڑے تو اللہ غضب کریں گا، اللہ سخت پکڑ کریں گا، اللہ سخت پرسش کریں گا، اللہ ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ اتنا ڈر نظر نہیں آتا جتنا دنیا کے معاملات میں، ٹیچر کیا سوال کریں گا، ایگزام میں پیپر میں کیا آ جائیں گا، ڈپارٹمنٹ کیا مجھے فلاں کریں گے، اگر یہ کام نہیں کروں گا تو اس کا اثر میں تجارت پر ایسا آئے گا۔ تو ہم دنیا کے سارے ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے سوائے اس ڈر کے جو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے خشیت الہی جس کو ہم اللہ کا ڈر، ٹھیک، اس لیے کہ جب یہ نکل جاتا ہے تو انسان بے باک ہو کر گناہ کرتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو ہر گناہ سے پہلے اس کو کہیں نہ کہیں دل میں ایک ملامت ہوتی ہے، اور بہت سی بار وہ ملامت، وہ گناہ اس کو آمادہ کرتے ہیں کہ انسان نیکی کی طرف آئے۔
تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم جیسا دیگر چیزوں سے دنیا میں ڈرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور ایسا ڈر جو ہمیں صحیح سمت میں لے کر چلے، ایسا ڈر جو ہمیں گناہوں سے بچنے میں جو مدد کرے، ایسا ڈر، ایسا خوف، ایسی خشیت اللہ کی کہ جو ہمیں جو ہے معصیت کے کاموں سے روک لی، بڑی اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا کہ 3 لوگوں کے تعلق سے ایک واقعہ تھا جو غار کے اندر چلے گئے تھے اور پتھر ڈھک گیا، تو جب تینوں نے یہ طے کیا کہ اپنی اپنی کوئی نیکی بیان کرے، اس کو وسیلہ بنے اللہ کے پاس تاکہ اللہ اس مصیبت کو دور کرے، اس میں سے ایک شخص نے یہ بات کہی کہ اللہ، میں نے، اس کے رشتے میں وہ بہن تھی، چاہے شاید اس کی ممیری بہن یا چچیری بہن تھی، میں نے یہ حسد، ایک بری نیت ڈالی اپنے بہن پر، اور جب ایک بار جو ہے مشکل اور پریشانی کی حالت آئے اور وہ میرے پاس آئی مجھ سے مانگنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ منہ کالا کریں گی تو میں جو ہے تجھے یہ پیسہ دے دوں گا۔ وہ بیچاری مجبور تھی، اللہ وہ راضی ہو گئے میرے اس عمل پر، اور جب میں اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے اس کے قریب بڑھا تو اس عورت نے مجھ سے کہا، جو کہ رشتے کی اس کی بہن تھی، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ اور یہ الفاظ اس کے سنتے ہی جو ہے اللہ وہ کہتا، میں گھبرا گیا اور صرف تیرے خاطر میں نے، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا، اللہ رب العزت نے اس مصیبت کو ان لوگوں سے دور کر دیا۔ تو یہاں دیکھیے اس خاتون کا اس شخص کو یہ کہنا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اور اس شخص کا اس سے ڈر جانا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ تو میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا اللہ سے ڈر، خوف الہی ایک دم صحیح سمت میں ہو، جو ہمیں آمادہ کرے، جو ہمیں مجبور کرے کہ جو ہے ہم گناہوں سے بچیں، جو ہمیں آمادہ کرے کہ ہم جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچیں، جو ہمیں آمادہ کرے کہ ہم منکر سے، برے کاموں سے اپنے نفس کو روکیں، اور اللہ کا ڈر ہمیں آمادہ کرے، ہمیں آگے بڑھائے کہ ہم نیکی کریں، ہم ایسے کام کریں جو جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت میں لے جاتے ہیں۔ ہم جو ہے ہر بار جو ہے امر بالمعروف، اچھائی کا حکم لوگوں کو دے، خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو اس کا حکم دے۔ تو ہمیں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم جو اللہ کے ڈر کو، خشیت الہی کو اپنے دل میں ڈالیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہماری سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اور ایمان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو یاد کیا، اس میں آپ نے فرمایا، ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے، ایمان ڈر اور امید کے بیچ میں ہے۔ ایمان جو ہے ڈر اور امید، خوف اور امید کے بیچ میں، ایمان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک طرف خوف ایک طرف امید ہے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بیان کی تھی جب ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور پوچھا کیسا لگتا ہے، تو کہا ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اس کی جہنم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے، تو صحابی نے کہا امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے جنت دیں گا، مغفرت کریں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جو اس حال میں مرا تو یقیناً وہ جو ہے درست تھا اور وہ ایمان پر تھا، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے۔ خوف ایک طرف اور امید، ڈرتا بھی ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہوں گی، امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے باوجود بھی انشاءاللہ معاف کریں گا۔ تو یہی بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ایمان صرف امید کے ساتھ جڑا نہیں، خوف اور امید کے بیچ کا حصہ ہے وہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف امید اور امید، میں نے یہ گناہ کیا اللہ انشاءاللہ معاف کر، میں نے فلاں کیا اللہ مجھے معاف کر، میں نے زکوٰۃ دی اللہ مجھے معاف کریں گا، میں نے نماز نہیں پڑھی اللہ مجھے معاف کریں گا، میں نے روزے رکھی اللہ معاف۔ ہم صرف امید اور امید رکھ رہے ہیں۔ خوف اور امید کے بیچ ہے اسلام، ایمان۔ پہلے خوف کی کہیں میری زکوٰۃ پہ اللہ پکڑ نہ کرے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس سے اور اب دوں گا، امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کریں گا۔ سمجھ رہے؟ خوف اور امید کے بیچ میں ایمان ہے۔ خوف ہے مجھے کہ اللہ جو ہے میں نے فلاں معصیت کی تو پکڑ لے تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، امید کرتا ہوں اللہ میں نے تجھ سے توبہ کی تھی تو اس توبہ کو بھی قبول کریں گا۔ تو خوف اور امید کے بیچ میں یاد رکھیے ایمان ہے، دونوں کے بیچ کا وہ حصہ یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اپنی کیفیت ویسے ہی بنانا ہے کہ خوف اور امید کے بیچ ہمیں رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے، خوف اور امید کے بیچ ہم رہیں، ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں صرف امید کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں کا حال ہے صرف خوف کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ویسے خوف کا معاملہ بڑا کمزور نظر آتا ہے، امید ہی ہم لوگوں کو زیادہ ہے کہ ہمیں اللہ معافی کر دیں گا بس، اور خوف کا کوئی ایسی حالات یا کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر، حقیقی خوف ہمیں پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم ایمان کی نہ چاشنی اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی شخص حقیقی ایمان والا کہلا سکتا ہے اندر۔ تو ہمیں اللہ کا ڈر ویسے اپنے نفسوں میں پیدا کرنا ہے جیسے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا
حق ہے، یاد رکھیے حق ہے۔ آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے اسی عنوان کے تحت رکھنے کی کوشش کروں گا، جو کہ ایک بہت اہم عنوان ہے، ایسا عنوان جو انشاءاللہ ہمیں گناہوں سے بچائیں گا، ایسا عنوان کہ اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے تو ہم جو ہے انشاءاللہ عزیز بہت سارے نیک کاموں میں آگے بڑھیں گے اور معصیت کے اور برائی کے کاموں سے اپنی نفس کو روکتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو یوں فرمایا اپنی کتاب کے اندر سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 15 سے لے کر 17 میں اللہ نے مومنوں کی کچھ صفت بیان کی۔ آئیے اس صفت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ولا یستکبرون۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور آگے اور اپنے رب کی حمد اور اس کے بعد اس کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے، حقیقت میں نیک بندے، حقیقت میں مومن بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اس نصیحت سے، اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے۔ مطلب اللہ کی آیتیں بتانے کے بعد نہ عمل کرنا تکبر کی علامت ہے، تو وہ تکبر نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے، اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اور ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں سے دور ہوتے ہیں، مطلب وہ راتوں کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو مومن کی صفت، آیتیں سنائی تو دل نرم ہو جاتا ہے، بات کو سن لیتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور جیسی اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ ان کی صفت۔ دوسرا آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اور ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، مطلب رات کی نماز قائم کرتے ہیں تو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا جو ہے مزہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو وہ آواز دیتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، کیسے؟ خوف اور امید کے ساتھ، اپنے رب کو آواز دیتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، چونکہ ایمان اس کے بیچ میں ہے تو اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ جو ہے پکارتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تمام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيْنٍ، اور وہ نہیں جانتے، ان کی نفس نہیں جانتی کہ ان کے رب نے ان کی آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے، مطلب جنت کی بات ہو رہی کہ وہ لوگ جانتے نہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے رب نے کیا ٹھنڈک تیار کر رکھی، پھر بھی وہ اللہ کی آیتوں پر نرم ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں میں نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں، خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور وہ حالانکہ جانتے نہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، مطلب چونکہ غائب کی بات جنت ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں مومنوں کی جب صفت گنوائی تو ایک صفت گنوائی خوفوں، کہ وہ خوف کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا ڈر، خشیت الہی ایک بڑی اہم چیز ہے، اور اپنی نفسوں میں ہمیں پیدا کرنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت اس پر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، ورنہ اگر یہ پارٹ، یہ حصہ نکل گیا تو جس بے باکی سے آج دنیا کی محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی یاد رکھیے، جب تک کہ ایک انسان اللہ کا ڈر حقیقی معنوں میں اپنے دل میں نہ ڈال لے، جیسا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ہم زندگی دیکھیں، سلف صالحین کی، حقیقت میں وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے اور خوف اور امید کے ساتھ اپنی زندگی جیتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے ہم صرف امید 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 اور امید کے ساتھ جی رہے ہیں، جبکہ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ایمان ہے، خالی امید کے ساتھ ایمان جڑا نہیں ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، اس دونوں کے بیچ میں ایمان ہے۔ تو ہم صرف جو ہے خوف کی بات، ہم ایمان کی بات مطلب جس کو کہیں گے، ہم صرف بات کریں امید کی، خوف بھی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے اس تعلق سے اللہ کے ڈر، خشیت الہی کے تعلق سے بیان کیا، اور یہ جو ہے روایت جامع ترمذی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اللہ سے ڈرنے والوں کے تعلق سے حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ نے فرمایا اور کہا، اخرج من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اخرج من النار، کہ اللہ رب العزت روز قیامت یہ حکم دیں گا فرشتوں کو، اخرج من النار، نکال لاؤ ان لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے۔ حدیث قدسی مطلب حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اللہ سے بیان کرتے ہیں،
تمہارا رب بیان کرتا، اللہ نے بیان کیا۔ تو اللہ کیا بیان کر رہا ہے سنیے، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت حکم دیں گا کہ آگ میں سے نکال لاؤ فرشتوں، کن لوگوں کو؟ من النار ذکرنی یومن، جس نے مجھے یاد کیا ہو کبھی کسی دن، مطلب سچے دل سے۔ یاد تو ہم روز ہی کرتے ہیں اللہ کو، لیکن سچے دل سے نہیں ہے۔ قرآن بھی پڑھیں تو خیالات کہیں اور رہے، نماز بھی پڑھے تو خیالات کہیں اور رہے، تسبیحات بھی پڑھ رہے تو سارے مسجد کا چکر لگا لے رہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو ہر چیز میں سچے دل سے جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو نکال لاؤ۔ اور آگے فرمایا یومن او اخافنی فی مقام، اور کبھی مجھ سے ایک بار ڈرا ہو اس کو بھی نکال کے لا لو جہنم سے۔ حقیقت میں کہ گناہ کرنے ہم جا رہے ہو اور اس گناہ کے وقت اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، یا رشتہ دار کیا کہیں، نہیں، صرف ایک کوئی نہیں تھا، جیسا کہ اس آدمی کا واقعات کیجیے جو اپنی بہن کے ساتھ ہی رشتے کی منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت نیک تھی لیکن مجبور تھی، اس نے آخر میں کہا جب آدمی بڑھنے لگا، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اللہ کا ڈر، یا پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب جو ہے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہا، جسے مصر کی جو ہے بیوی نے، تو یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بس اللہ کا ڈر، خشیت الہی، کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا اس عورت سے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کا ڈر، خشیت الہی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے پھر بھی میں ڈرتا ہوں۔ تو ایک بار جس نے سچے دل سے یاد کیا ہو یا مجھ سے ڈرا ہو، لا ان کو بھی نکال لو جہنم سے باہر۔ مطلب وہ لوگ جن کے اعمال کی کمزوریوں سے، گناہوں کے باعث وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وقت جہنم کی سزا بھگت لیں گے، اس کے بعد ایک آواز دی جائیں گی کہ نکال لو ان لوگوں کو بھی جہنم سے، چونکہ اللہ کو تو بہانے چاہیے اپنے، کہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے اس نے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے کیسے ان کی مغفرت کر دو، ان کو معاف کر دو۔ تو آواز لگا جائیں گی نکال لو جن لوگوں نے مجھے کبھی یاد کیا ہو، اور نکال لو ایسے انسان کو جس نے جو ہے میرے سے کبھی ڈرا ہو، اس کو نکال کے لاؤ۔ تو دیکھیے اللہ کا ڈر کتنی اہم چیز، اور یہ حدیث قدسی تھی۔ اسی طرح ابن حبان، صحیح ابن حبان کی ایک اور روایت ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے ڈر کے تعلق سے اتنی ساری باتیں قرآن حدیث میں آتی ہے، اس کو جمع کرنا ہی ممکن نہیں۔ یہ بھی حدیث قدسی، دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں، اور یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، خشیت الہی کا اس میں دیکھیے کیسا معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي، قسم ہے میری عزت کی۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے، جو سب سے زیادہ باعزت ذات ہے، اور وہی ذات ہے جس سے تمام لوگوں کو عزت اور شرف دنیا میں ملتا ہے نا۔ ہم دنیا میں عزت کے الگ الگ پیمانے بناتے، کوئی مالداری، حسب، نسب، خاندان، عزت کے وہ پیمانے نہیں، پیمانہ یہ ہے کہ اللہ جس کو عزت دیتے بس وہی عزت والا ہے۔ وَعِزَّتِي، اللہ کہہ رہا ہے تو عزت کی قسم ہے میری، خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے کہ میری عزت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں کبھی بھی اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا معنی 2 خوف اور 2 امن کو اللہ ایک ساتھ جمع نہیں کریں گا؟ آگے خود اللہ رب العزت اپنے نبی کو بتا رہا ہے حدیث قدسی میں کیا معنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا اخافنی فی الدنیا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرا، تو اللہ فرماتا دنیا، امنتہ یوم القیامہ، تو میں اس کو قیامت کے دن امن دے دوں گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، اور جس کو دنیا میں امن دے دیا، اخفتہ فی الآخرہ، تو اس کو میں خوف دوں گا آخرت میں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے جو انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا اور برائی سے رکتا رہا تو آخرت میں امن میں رہیں گا، اور جو انسان دنیا میں اللہ سے بے باک ہو کر جو چاہے کرا، مطلب دنیا کی زندگی امن سے گزار لیا، تو آخرت میں اللہ کا خوف اس کو ملے گا۔ میں 2 خوف اور 2 امن کو کسی بندے پہ اللہ فرمانا جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں خوف سے جی آخرت میں امن ملیں گا، جو دنیا میں امن سے جی آخرت میں خوف ملیں گا۔ یہ امن سے مراد دنیا میں من چاہا کام کیا تو آخرت میں جو ہے ڈریں گا، وہ جہنم میں جائیں گا، اور دنیا میں مجھ سے ڈر ڈر کر عمل سے رکتا رہا برے کاموں سے تو جنت میں امن کے ساتھ رہیں گا۔ تو اللہ رب العزت 2 امن اور 2 خوف کو اپنے بندے پر جمع نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا میں ڈر گیا، آخرت میں نکل گیا، کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں نکل گیا کہ جو چاہے کیا، آخرت میں ڈر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آخرت کا ڈر جہنم ہے، اور دنیا کا ڈر عمل کرنے کا دل تو چاہتا ہے، لیکن اللہ نے چونکہ منع کیا نہیں کر سکتا ہوں، بس یہ ہے۔
بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ نے یہ دل میں ڈالنا ہی نہیں تھا بات گناہ کی، کتنا مزہ آتا تھا نا۔ تو جب دل میں گناہ کی بات رہتی نہیں تو پھر نیکی اور بدی کا معاملہ ہی کہاں ہوتا، اور جنت جہنم کا فیصلہ ہی کیوں کرتا؟ اللہ فرشتوں کے ساتھ ہم کو پیدا کرتا، بولتا جاؤ تم بھی گھومتے رہو بس۔ یہ ایک اللہ نے ایسا کیوں کیا، کیوں ہم کو پیدا کیا، یہ اس کی مرضی تھی، واللہ عالم، یہ ہم نہیں جانتے۔ اور مالک سے غلام کو کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا، سوائے اس کے کہ مالک خود بتا دے کہ بھائی کیوں میں نے کیا یہ، لیکن ہم کو حق نہیں چیلنج کرنے کا۔ اب کام یہ ہے کہ ہم پیدا کر دیے گئے ہیں، جو کہا جا رہا ہے بس عمل کیا جائے، بس ختم۔ یہ اب کام ہے ہمارا۔ اب ہم سوچیں گے نہیں اللہ نے ہم کو خامخواہ پیدا کر دیا، اب ہم سے سوال کریں، نہیں، ہو گیا۔ اب جو بتایا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، کیوں کیا وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا ہم پہ رحم کی، بتا دے نہ بھی بتائے تو اس کی مرضی۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو پیدا کر دیا، اب کام کرنا ہے ہم کو، اچھے نیکی کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں جس نے خوف کھایا، تو ہم دیکھیے خشیت الہی کی اہمیت، آخرت میں امن میں رہ گیا۔ اور دنیا میں جس نے موج مستی کر لی، منمانی کر لی، دنیا کی زندگی گزار لی اس کے مطابق اچھی، تو آخرت میں اس کو بہت ڈرنا پڑے گا اپنے رب سے۔ تو دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایک بندے پر۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کے اندر بھی دیکھیے ایک شخص کا خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ سے جو وہ ڈرتا تھا، گاڈ فیئرنگ تھا وہ، اس ڈر نے اس کے ساتھ کیا کیا ذرا سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس شخص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری راکھ کو پیسنا اور مختلف پہاڑوں پر مختلف زمین پہ جا کر اس کو ہوا کے ساتھ اڑا دینا۔ کیوں؟ تو آگے وہ کہتا ہے جلا دینا اور میری راکھ پیس کر ہوا میں اڑا دینا، اللہ کی قسم اس نے مجھ پر اگر گرفت کی تو مجھے سخت سزا دے گا، اور ایسی سزا کہ کسی کو اس نے نہیں دی ہوں گی۔ بیٹوں سے کیوں کہا اس نے مجھے جلا کے اڑا دینا؟ کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے گناہ کیے زندگی میں کہ اللہ میری مرتے ہی گرفت کریں گا، اور ایسی سخت گرفت کریں گا میرے گناہوں کی وجہ سے کہ جیسی گرفت اس نے کسی کی آج تک کی ہی نہیں ہوں گی۔ مطلب وہ انسان بہت زیادہ گناہ کر چکا تھا، اور اس کا اللہ سے جو ڈر تھا اس گناہوں کی وجہ سے، اس ڈر نے اسے مجبور کیا کہ اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کرے۔ اس کے بیٹوں نے چونکہ اس نے وصیت کی تھی، وہ مر گیا، اسے جلایا، اس کی راکھ کو پیسا اور الگ الگ جگہ پہ اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے فوراً حکم دیا زمین کو، اور ایک حکم سے وہ آدمی جمع ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ نے اسے سوال کیا، میرے بندے کیوں کر کے آیا تھا ایسی وصیت دنیا میں کہ مجھے جلا دینا، جلا کے اڑا دینا الگ الگ جگہ، کیوں کر کے آیا تھا ایسی وصیت؟ تو وہ جو ہے حکم دے تو وہ جمع ہو گیا، وہ شخص زندہ تیار ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، اللہ نے اسے فرمایا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف نے، میرے گناہ اتنے زیادہ تھے دنیا میں کہ تیرا ڈر مجھے لگا کہ میرے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا، رسوا ہو جاؤں گا نا اللہ کے سامنے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تیرے ڈر نے مجھے یہ مجبور کیا۔ اللہ رب العزت اس کے اس ڈر سے اتنا خوش ہوا کہ اسے بخش دیا اور مغفرت کر دی اسے۔ خوف الہی اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک گناہ گار انسان کے گناہ بھی بخشے جا سکتے ہیں اگر حقیقی اللہ کا ڈر ہو۔ یہ نہیں کہ بس نماز ہوئی، نماز کے بعد کچھ تو بھی کرے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، بس چلو اب گناہ ہو گئے معاف، لیکن پھر نماز سے نکلے وہی نیت کے ساتھ کہ اب اگلے کو دھوکہ کیسا دوں۔ حج کو گئے، توبہ اب کوئی گناہ نہیں، لیکن حج اس لیے کر کے آیا کہ پرانا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے، اب نئے سے سرے سے جرم کروں۔ سمجھ رہے؟ ہم لوگوں کا عمل مزاج ہی بن چکا ہے۔ نہیں، اس شخص نے گناہ کیے تھے، جانتا تھا اللہ کی پکڑ ہے، جانتا تھا اس کی جہنم ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس ڈر نے اسے مجبور کیا کہ اس نے حکم اور وصیت دی مجھے جلا دو۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا ناممکن تھا، اس نے حکم دیا، مٹی نے اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا، وہ زندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے سوال کیا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا تھا کہ تو یہ کہے؟ تو کہا اللہ تیرا ڈر۔ اس شخص کو گناہ تو کیے تھے لیکن اپنے رب سے حقیقی ڈر تھا کہ میرا رب میری گرفت کرنے والا ہے، میرا رب میری پکڑ کرنے والا ہے۔ تو اس ڈر نے اسے مجبور کیا، اور رب العزت نے اس ڈر کو اتنا پسند کیا۔ اللہ پسند کرتا ہے جو بندے اس سے ڈرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کہ اس نے معاف کر دیا۔ اللہ کا ڈر سے مراد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف آمادہ ہو، اچھے کام کرے، برائی سے اپنی نفس کو روکے۔ یہ بات یاد رکھیے، نہیں تو اللہ کا ڈر بولے تو بس کچھ تو بھی آپ ڈر سمجھ رہے، توبہ کرے اور پھر معاملہ نہیں، حقیقی ڈر۔ تو اس شخص کو حقیقی ڈر تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے معاف کر دیا اس کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ کا ڈر بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے اسی طرح جو اللہ کے ڈر
کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے، کہ اگر اس سے کوئی ڈرا تو وہ معاف کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کون کھڑے ہوں گے؟ ان کھڑے ہونے والوں میں سے بھی ایک شخص وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا تھا۔ حدیث صحیح بخاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو اس روز سائے میں ہوں گے جس روز کی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 لوگ، 7 پیپل، مطلب 7 وہ لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا کون ہے؟ انصاف کرنے والا بادشاہ۔ پہلا شخص جو اللہ کے سائے میں روز قیامت ہوگا وہ انصاف پسند حکمراں، بادشاہ، خلیفہ، لیڈر یا جج جو ذمہ دار ہو لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے پر، انصاف پسند، پہلا انسان۔ دوسرا فرمایا اور کہا اس جوان کو جو شروع جوانی سے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، ایسا نوجوان جس کی جوانی کی ابتدا سے جوانی کی انتہا تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، مطلب اس کا جوانی کا فیز سٹارٹ سے اینڈ تک وہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہو۔ اور انسان جوان ہوتا ہے 10 سال سے، بالغ ہو جاتا ہے نا 10 سال کا اسلام، اس لیے عبادتیں فرض ہو جاتی ہے۔ 10 سال سے شروع ہوتا ہے تو کم و بیش یہ عمر کا جو ہے 30، 33 یا 35 سال تک یہ چلتا ہے، کہ سب سے حدیث میں الفاظ ہے نا، انسان جنت میں اس حالت میں جائیں گا جو دنیا میں سب سے خوبصورت تھا، اور وہ اپنی عمر کے مرحلے میں 30 سے 33 کے بیچ کی عمر ہوگی، مطلب 30 سے 33 کی عمر اس کی ایسی عمر ہوتی جس عمر میں سب زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے 33 کے بعد، بیماریاں یہ وہ ڈھلتے جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 10 سے لے کر کم و بیش 30، 33، 35 تک یہ پیریڈ ہے، یہ جوانی کہلائیں گا، جو کہ آپ دیکھیے 25 سال کا کم و بیش مرحلہ ہو رہا ہے۔ تو جس کی ابتدا جوانی کی کیسے ہوئی؟ جس کی جوانی کی ابتدا ہوئی عبادت میں، اور جس کی جوانی کی انتہا مطلب اس نے اپنی ساری جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، ایسا بھی انسان جنت میں ہوگا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور آج افسوس کی بات ہے ہم نوجوان اپنی زندگیوں کو کیا کرتے ہیں؟ گناہ اور معصیت میں گزارتے ہیں۔ دیکھیے آپ کالج لائف، اسکول لائف کے ایک مرحلے سے آدمی جب ہائر اسکول میں آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، 8th اسٹینڈرڈ، وہاں سے لے کر اپنے زندگی پورے کالج لائف، ہمارے نکاح اور ہماری عمر کے 30-35 سال تک ہم صرف معصیت اور گناہ کے کام کریں اللہ، اور اس کے بعد پھر توبہ 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 توبہ، جب عمر ڈھلنے لگی، بیماریاں لا کے لپٹ گئی، اور جس میں ساتھ دینا چھوڑ دیا، سماج نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، مال کمانے کی طاقت نہیں رہی، تو پھر توبہ چالو ہو گئی اور اللہ سے بس گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزریں گی، دوسرا وہ شخص ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو شخص جس کے دل مسجد میں لٹکا ہوتا تھا، کہ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، کہ کیا ہو رہا ہوگا، کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہ مجھ سے نماز نہ چھوٹ جائے، کہ تاخیر نہ ہو جائے، کہ جماعت نہ مجھ سے چھوٹ جائے، کہ رکعتیں نہ مجھ سے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے۔ چوتھا شخص وہ ہے، وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے دوستی کی ہو اور زندگی بھر دوست رہا ہو، اور اس کی جدائی تک اس دوست سے اس کی دوستی، مطلب جمع بھی ہوا اللہ کے لیے اور جدا بھی ہوا اللہ کے لیے، مطلب 2 لوگ جو ملتے ہیں اللہ کے لیے اور جدا ہوتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو ایک معنی یہ کہ دنیا میں اگر ملے بھی تو اللہ کے لیے، اگر الگ بھی ہو رہے تو اللہ کے لیے۔ ایک معنی یہ کہ ملنے سے ختم ہونے تک اللہ کے لیے ساتھ رہے، مطلب شروعات بھی دوستی کی اللہ کے لیے بھی، اور مر بھی گئے، ٹوٹنے تک اللہ کے لیے ہی دوستی رہی۔ یہ ایک معنی ہے، رہے ساتھ بھی تو اللہ کے لیے، جدا ہو بھی تو اللہ کے لیے۔ آج ایسی دوستی ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم رہے ساتھ کسی کے معصیت اور گناہوں کے لیے، معصیت گناہ چھوڑ دیا تو ہم دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ دوست اچھے کون ہے؟ جو پیسہ خرچ کرتا ہے، حرام کاری کروا رہا ہے، فلاں، یہ بہت اچھا دوست، ارے یار وہ بند کر دیا تو اپن نے جانا چھوڑ دیا اس کی وجہ سے، ہے نا؟ تو یہ آدمی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 5واں وہ مرد جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت منہ کالا کرنے کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں کہا مرتبے والی خوبصورت عورت؟ اس لیے ایک چیز تو اس کے مرتبے کی وجہ سے ڈر نہیں ہے کہ راز فاش ہوگا، اسٹرانگ لیڈی ہے نا، بہت اس کا مقام ہے، سمجھے؟ تو راز فاش ہونا ممکن نہیں ہوتا ہے، چھوٹے موٹے لوگوں کے راز جلدی فاش ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے راز فاش نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو مرتبہ ہونے کی وجہ سے وہ کیس دبا سکتی ہے، آسانی سے معاملات کو مٹا سکتی ہے، اس کا مرتبہ ہے نا۔ دوسرا نہ صرف مرتبہ ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اس میں ایک اٹریکٹیو پارٹ بھی ہے۔ ایک ڈر تو یہ کہ دنیاوی مشکل ہٹ جائیں گے اگر پکڑے بھی گئے تو، چونکہ وہ ایک بہت اونچے اثر رکھنے والی لیڈی ہے۔ دوسرا خوبصورت بھی ہے، اثر رکھنے والی خوبصورت عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے کوئی بدصورت عورت بلائے تو انسان ویسے بھی جاتا نہیں۔
اثر وثر نہیں تو اس کو کوئی اٹریکشن، سمجھ رہے آپ؟ تو خوبصورت بھی ہے، اثر رکھتی ہے اور بلا رہی ہے، اور یہ تب کہہ رہا ہے، حالانکہ ڈر نہیں ہے، دنیا کا ڈر نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چھٹا وہ جس نے اکیلے جو ہے تنہائی میں چھپا کر صدقہ دیا ہو، ایسا صدقہ دیا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیا ہو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتا، سیدھے ہاتھ سے دیا ہو تو الٹے ہاتھ کو نہ پتا، ایسا خاموشی میں اس نے ڈونیشن دیا، صدقہ دیا، چندہ دیا، عطیات دیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں۔ اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ ایک ہاتھ چھپا کر دینا ہے، معنی یہ ہے کہ اس نے جب دیا تو کوئی شہرت نہیں چاہی، کوئی نام نہیں چاہا، کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلام کرے جھک کر کہ مجھے زکوٰۃ چندے صدقات دیتے ہیں، کچھ نہیں، دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور ساتواں وہ انسان عرش کے سائے میں ہوں گا۔ آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس یاد کرنے سے اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی ہو، دونوں آنکھوں سے آنسو نکلا ہو۔ 7 لوگ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سائے نہ ہوں گا، آخری 7واں انسان وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو۔ ٹھیک، حدیث کے الفاظ ہے وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بھیگ گئی، بہہ پڑی۔ اور یہاں دیکھیں حدیث کے الفاظ، اکیلے تنہائی میں رویا ہو۔ اجتماعیت میں آدمی بہت رو لیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا ہو تو آپ دیکھیے ہر تھوڑی دیر میں ایک لہر آتی غم کی اور رونے کی، جب کوئی نئے رشتہ دار انٹروڈیوس ہوتے جاتے ہیں تو اتنی دیر سب کو رونا آتا۔ اب وہیں کوئی آدمی اکیلا کھڑا رہ کر روئے نہیں دیکھیں گے آپ کو کوئی۔ اکیلے رونا یہ آدمی کو تبھی آ سکتا ہے جب وہ بے انتہا اور بے لوث کسی سے محبت کرتا ہے انتقال پر۔ تو اسی طرح اللہ سے اکیلے میں ڈر کر رویا۔ اجتماعیت میں کوئی بھی رو لے رہا ہے، دعائیں ہوتی اجتماعیت، دیکھیے لوگ کتنا زور زور سے رو رہے ہیں، ان کے رونے کے مقابلے میں ان کی زندگی کے عمل نظر نہیں آ رہے کہ زندگی میں اتنا ڈر، جتنا رو رہا ہے اتنا ڈرتا ہو کہ معاملات میں اتنا صحیح ہوں۔ تو اجتماعیت میں تو رو لیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک انسان مسجد میں رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرا بہتر ہوتا اکیلے میں رونا، اس لیے کہ اکیلے میں رونے سے یہ فضیلت کو وہ حامل ہو جاتا کہ اللہ کے لیے رویا نا اکیلے میں۔ تو دیکھیں حدیث، اکیلے میں اللہ کے لیے رویا۔ اجتماعیت میں لوگوں کے سامنے انسان رو لیتا ہے، اکیلے میں رونا یہ اصل چیز ہے۔ تو اکیلے میں اللہ کے لیے رویا۔ خشیت الہی دیکھیے کہ اگر جو روتا ہے تو وہ عرش سائے میں ہے، جو ڈرتا ہے مر گیا تو جنت جا رہا ہے، مغفرت ہو جا رہی ہے۔ اللہ 2 خوف کو اور 2 امنوں کو جمع نہیں کرتا۔ اللہ نے اعلان کر دیں گا روز قیامت جو جہنم میں چلے بھی جائیں گے نکال لاؤ جو ایک بار بھی ڈرا ہوں مجھ سے۔ کتنی فضیلتیں ہیں خشیت الہی کی، اللہ کے ڈر کی، اور اس کے ڈر کی بنیاد پر اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ضروری ہے، ورنہ صرف ڈر کی بات ہو رہی ہے، اعمال ویسے ہی چل رہے ہیں۔ ڈر کا معنی ہی تو یہ ہے۔ اسی طرح جو ہے مستدرک حاکم کی جو ہے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم یعذب یوم القیامہ۔ دیکھیے حدیث کیا آپ فرماتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرے، اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کی آنکھیں جو اس کے آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت دن اسے عذاب نہیں ہوں گا۔ جو انسان اللہ کے ڈر سے روئے اور ایسا روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گر پڑے، ایسے شخص کو اللہ رب العزت روز قیامت عذاب نہیں دیں گا۔ کتنی باتیں آ رہی ہے اللہ کے ڈر کے لیے، مغفرت کے وعدے، مغفرت کی جا رہی ہے، جہنمیوں کو صرف ڈر کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے، عرش کے سائے میں صرف ڈر کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے جس کے آنسو گرے ہو زمین کے اوپر دونوں آنکھوں سے نکل کر، اور ظاہر سی بات ہے آنسو زمین پر تبھی گرتے انسان جب بہت روتا ہے۔ جیسا صحابہ کا معاملہ دیکھیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے خوف سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کی ہولناکیوں سے، کہ آتا ہے کہ آپ کے آخر وقت میں عمر کے دونوں آنکھوں کے پاس جو ہے 2 لکیریں بن گئی تھی، جس سے آنسو کنٹینیو گرنے کی وجہ سے، مطلب فیشیل ایکسپریشنز پہ 2 لائنیں آ گئی تھی جس سے آنسو گرتے تھے ہمیشہ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے اتنا کثرت سے روتے قبر کے پاس، جب بھی بیٹھتے، چونکہ خبر سٹارٹ ہے، سوال جواب شروع ہو رہے ہیں، اللہ کا ڈر ظاہر سی بات انسان کو فرسٹ فیز میں ہو رہا ہے، تو اتنا روتے تھے کہ آپ جب روتے تھے قبر کے پاس تو آپ کے آنسو سے داڑھی بھیگ کر داڑھی سے جو ہے آنسو نیچے ٹپکتے تھے۔ یہی معنی ہے حدیث کا، جو اللہ کے ڈر سے رویا، رونے کی وجہ سے آنسو زمین پر ٹپکے۔ آنسو زمین پر تبھی ٹپک سکتے جب چہرے سے نکل کر وہ داڑھی سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں، اتنا رویا۔ تو ایسے شخص کے بعد اللہ فرماتا ہے میں اسے روز قیامت عذاب نہیں دوں گا، چونکہ میرے ڈر سے رویا ہے نا۔ اور جب کوئی انسان حقیقت میں اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ورنہ میں ایک بار رو رہا ہوں، پھر اگلی بار اگلا دھوکہ، پھر دوسری بار رو رہا ہوں، پھر تیسری بار دھوکہ نہیں، اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے لیے روتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو جو رویا ہو، آنسو نکلے ہو، زمین بھیگی ہو، اللہ نے کہا کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا روز قیامت، کیونکہ وہ میرے لیے رویا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم چیز ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ خوب روتے تھے، خوب ڈرتے تھے. اور رونا ظاہر سی بات ڈر کی علامت ہوتی ہے، عاجزی کی علامت. تو اللہ کے نیک بندے، حتیٰ کہ انبیاء جو گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم عن الخطا ہے، انبیاء تک کثرت سے روتے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیک لوگوں کی پہچان ہے رونا. وہ گناہ نہیں کرتے پھر بھی روتے زار و خطر. ہم تو گناہ کر کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ گناہ نہیں کر کے بھی روتے ہیں. یہی صفت ہے اچھے بندوں کی، جو ڈرتے اللہ سے ہو. اور جتنا ٹاپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنے رزلٹ سے اتنا زیادہ خوف کھاتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں انبیاء کیوں روتے تھے، ان کو کیا گناہ تو نہیں کیے تھے. نہیں، جتنا ٹاپ موسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو لیسٹ میں بھی سب سے کم مارکس کٹ ہونے کا بھی ڈر ہونے سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے 100% پیپر لکھا، لیکن ڈر ہے کہ آدھا مارکس ہینڈ رائٹنگ وجہ سے تو نہیں کٹ ہو جائے، اس کو ڈر لگ رہا ہے. فیلئر کو نہیں ڈر لگتا ہے. تو یہ انبیاء ٹاپ موسٹ لوگ ہیں دنیا کے، اس لیے خوف کھاتے رزلٹ سے. تو انبیاء کا یہ شیوا تھا کہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی روتے تھے. آج ہم گناہ کرتے روتے نہیں ہیں. آدم علیہ السلام نے جو خطا کی اس کے تعلق سے ایک روایت آتی، کثرت سے آدم علیہ السلام رویا کرتے تھے اس خطا کے لیے. نوح علیہ السلام کے تعلق سے اسلاف لکھتے کہ نوح کا نام نوحہ سے پڑا، اتنا روتے تھے. اتنا نوحہ سمجھتے نا، نوحہ رونا، اتنا روتے تھے نوح علیہ السلام کہ ان کا نام نوح رکھ دیا گیا نوحہ کی وجہ سے. کیا کثرت سے روتے تھے. کئی انبیاءوں کے تعلق سے آتا ہے کہ بکثرت رویا کرتے تھے، حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے، روتے تھے عاجزی کی وجہ سے. کہ اللہ کی تھوڑی سی بھی پکڑ کر لے، جو خطائیں، چھوٹی خطائیں تو سب سے ہوتی ہیں نا، اس سے پکڑ لے. تو آدم کو کہا پھلنا کا، علیہ السلام کھا لیا، خطا تو ہوئی ہے نا. نوح علیہ السلام ڈر رہیں گے روز قیامت، ڈریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کہیں اللہ مجھے آج میری بددعا کی وجہ سے نہ پکڑ لے جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کی تھی. ابراہیم علیہ السلام ڈریں گے جو میں نے توریا بات کو گھما کے پیش کیا تھا 2-3 موقعوں کے اوپر کہ اللہ مجھے نہ پکڑ لے. موسیٰ علیہ السلام ڈریں گے کہیں وہ خپتی کو جو میں نے مکہ مارا تھا، میرا مقصد اس کو مارنا ہے لیکن مر گیا ہو، میں کوئی پکڑ میں نہ آ جاؤں. بڑے ہیں، ڈر رہے ہیں لیکن خوف کرتے ہیں اپنے رب سے. تو بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر. آج وہ ڈر ہمارے دل سے جو ہے نکل گیا ہے. مستدرک حاکم کی ہی روایت ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو گیا. ایک نوجوان مطلب ایک نوجوان صحابی بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو کے بہت زور سے شیورنگ جس کو ہلنے لگے. بے ہوشی میں ہوتا ہے نا کبھی آدمی، وہ ہوتا ہے بہت تیزی سے ہلنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس شخص نوجوان کے نزدیک اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ. اس نوجوان نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا کہ جو ہے تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. کیونکہ اس نے جب آیت سنی قوا انفسکم اہلیکم نارا تو اس جہنم کے تذکرے نے اس کو بے ہوشی میں ڈال دیا اٹھا کر کہ ہو سکتا ہے اس کے گناہ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوں گا میرے گھر والوں کو میں کیسے بچاؤں. وہ بے ہوش ہو گئے. تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ بشارت جو آپ نے ابھی دی جنت کی، کیا اس کے لیے ہے ہمارے لیے بھی ہے؟ اس کو کیوں دی؟ تو آپ نے کہا صرف نوجوان کے لیے. تو کہا ہم نے کیا کیا جو ہمیں بشارت نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. قرآن کی آیت آپ نے پڑھ کے سنا رکھا، اس لیے کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور خشیت الہی سے گر پڑا، ڈر گیا نا. جیسی آیت پڑھ گی قوا انفسکم واہلیکم نارا، گر گیا ہو، ڈر گیا ہو. کیوں ڈر گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو اس دن میرے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا اور میری وعید، میری وارننگ سے ڈرا جو دنیا میں دی نا اللہ نے، مت کرو ایسا کروں گا، مت کرو ایسا کروں گا، جو ڈر گیا وعیدوں سے اور میرے سامنے کھڑے رہنے سے تو وہ تو کامیاب ہوگا. اس وجہ سے میں نے اس نوجوان کو خوشخبری دی تو جنتی ہے. اللہ کے ڈر کا فائدہ دیکھیے کہ جنتی ہو گیا وہ نوجوان. تو بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر. وہ تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ سے اشد ہم لوگ محبت کریں، جیسا ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اشد اس سے محبت کریں. وہ محبت پھر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس سے ڈرے بھی. اس لیے کہ انسان جسے سب زیادہ محبت کرتا ہے نا اس سے ڈر بھی لگتا ہے. کیوں؟ محبت جانے کا ڈر بھی تو ایک ڈر ہے بہت بڑا. بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے. بہرحال تو یہاں مستد جو ہے جو حاکم کی روایت میں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جو ہے خوشخبری سنائی. ابو داؤد کی روایت ہے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف کا جو کیفیت خوف کی ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک صحابی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں
تو نماز میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نماز میں جو ہے اتنا روتے، اتنی عاجزی کرتے اللہ کی کہ آپ کے سینے سے جو رونے کی آواز آتی تھی ایسا لگتا تھا کوئی چکی چل رہی ہے یا ہنڈیا کے اندر کوئی چیز ابل رہی ہے. ہانڈی میں کوئی ابلتی نا، بلبلے آ کے پھوٹتے ہیں، چیزیں الٹتی اندر کی سبزی وغیرہ، آواز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور اتنا آپ خشیت سے آپ روتے کہ آپ کی وہ آواز لگتا کوئی چکی پیسی جا رہی ہے نا. جب آدمی سسکی لے کے روکتا ہے نا ہلو سے تاکہ کوئی سنے نہ، تو ایک چکی پیسنے ایسی آواز. اور جب زیادہ روتا ہے اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو ہانڈی میں ابلنے کی. تو آپ سن کے رونے کی آواز ایسی ہے جب چکی پیسی جا رہی ہے، مطلب جب آپ باریک خاموشی میں وہ کرتے، جب بڑھ جاتا تھا ایسا لگتا تھا ہانڈیا میں کوئی چیز ابل رہی ہے. اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کرتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا 2 خطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے محبوب ہے. 2 ڈراپس، 2 خطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے محبوب ہے. کون سے 2 خطرے؟ پہلا وہ خطرہ جو انسان جو ہے خوف سے اللہ کی آنکھوں سے بہاتا ہے. پہلا کون سا خطرہ؟ آنسو کا خطرہ جو انسان خوف سے اللہ کی بہاتا ہے، اللہ کو محبوب. اور دوسرا وہ خطرہ جو میدان جہاد میں انسان زخم کھا کر خون کا گرتا ہے. اس کا 2 خطرے، 2 ڈراپ جس کو بولیں گے. ایک آنکھ سے جو نکلتا ہے اللہ کو پسند ہے، محبوب خطرہ ہے. دوسرا جسم جب کٹتا ہے، چھٹتا ہے، گولی لگتی ہے، تیر لگتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے جنگ کے میدان میں، جہاد میں، اللہ کی راہ میں حق کے لیے کوشش کرنے میں، یہ 2 خطرے اللہ کو پسند ہے. اور 2 نشان، ایک نشان وہ جو اللہ کی راہ میں زخم کھایا ہو، جہاد کیا لیکن انتخاب مطلب شہید نہیں ہوا لیکن زخم تو کھایا ہے بہت. ایک وہ نشان جو زخم جو اللہ کی راہ میں کھایا ہو، حق کے لیے کھایا ہو. اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کے سر پر یا ہاتھوں پہ آ جاتے، کبھی گٹھے آتے ہیں نا. انسان جب عبادت کرتا ہے، رف چادروں پر بیٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو گٹھے آ جاتے، کبھی سر پر آتا ہے، پیر کے کونے پر آتا ہے. جو پیر آپ سجدے قیام کے اندر مطلب قاعدے میں نیچے رکھتے ہیں تو انسانی جس پہ نشان بن جاتے، گٹھے بن جاتے. تو آپ نے فرمایا پہلا وہ نشان جو جہاد کے میدان میں زخم کا ہوتا ہے، دوسرا وہ نشان جو انسان عبادت کرنے کی وجہ سے گٹھے آ جاتے ہیں اس کو، چاہے وہ سر پر ہو چاہے وہ پیر پر ہو، جو بیٹھنے سے آتے ہیں. یہ 2 نشان اللہ کو بڑے پسند ہیں. تو اس حدیث میں بھی پہلا وہ خطرہ جو آنکھ سے گرا ہو. تو یہاں بھی دیکھیے خوف الہی کی اہمیت. بہت پسند ہے اللہ کو یہ خطرہ، اتنا پسند ہے کہ مغفرت کر دیتا اللہ، اس کے اوپر معاف کر دیتا. ایک بار بھی کیا ہوں گا اور گناہ گار جہنم میں جائیں گا. لیکن یاد رکھیے توحید پرست ہونا تمام چیزوں کے لیے شرط ہے. توحید نہیں ہے تو پھر یہ تمام یہ جو ایک خطرہ بھی بایا ہو یہ سب کچھ کام نہیں آنے والا ہے. زندگی بھر بھی روتے رہو تو کام نہیں آئے گا. توحید کے بعد ہمارے بہت سارے لوگ خوف الہی کا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھ کر رشک ہوتا ہے، لیکن ان کی جب عقیدے کو دیکھتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں. تو یہ شرک کرنے کی بنیاد پہ تھوڑی خوف الہی فائدہ دینے والا ہے. توحید پرست ہونا شرط ہے. بہرحال دیکھیے آپ یہ خطرہ اللہ کو، یہ خطرے بہت، جس میں یہ بھی آتا ہے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تابعین اس قدر اللہ کا خوف رکھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں ان سے خوف رکھتی تھی. یہ فائدہ انہوں نے اٹھایا. ہمارے صحابہ سلف صالحین اتنا جو ہے اللہ کا ڈر رکھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں ان سے ڈرتی تھی. اور آج ہم جو ہے اللہ کا اتنا خوف ڈر نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز سے ہم کو ڈر لگتا ہے. ہر چیز سے ڈر لگتا ہے نا. یہاں تک کہ آج تو یہ حالت ہے، اللہ رحم کرے، کہ فون بھی آیا تو اٹھانے کو ڈر لگتا ہے کبھی کبھار. پتہ نہیں فون آ رہا، ابھی جو ملک سے آ رہا وہ ملک سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا. اپنے رشتہ داروں کو بھی کوئی آدمی فون لگاتا تو اپنے موبائل سے لگاتا، باہر جا کے STD سے لگاتا ہے. نہیں وہ میرا اتنا تو ڈر ہے ہم کو دنیا بھر کی چیزوں کا. تو صحابہ کا معاملہ، تابعین کا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بے باک تھے، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ دنیا کی تمام چیزیں ان سے خوف کھاتی تھی. اور جب ہم نے دنیا اللہ کا ڈر چھوڑ دیا تو دنیا کے سارے ڈر ہمارے دل میں آ کے بیٹھ گئے. سارے ڈر بیٹھ گئے، بیٹھے نہیں بیٹھے سارے ڈر آج بیٹھ گئے، سارے ڈر بیٹھ گئے. کیا عزت تھی، کیا مقام تھا صحابہ کا. آپ دیکھیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، 80 سال کی عمر ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل، استنبول کے خلاف، جو کہ اس زمانے میں عیسائیت کا جو ہے گڑھ تھا، وہ مرکز تھا قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل. اعلان ہوتا ہے اور ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں بھی چلوں گا. لوگ کہتے ہیں تم 80 سال کے ہو چکے ہو، بوڑھے ہو چکے ہو اور بیمار تھے سخت. کہا نہیں پھر بھی میں چلوں گا. تو اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت ہی اتنی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں توحید کے بعد، اس کے بعد اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام چیزوں کی باتیں، بندوں کے حق ادا بھی کرنا اس میں شامل ہے. ورنہ گھر ہے ماں بیمار پڑی اور آپ بول رہے چلو،
اللہ کا نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، مجھے جانا ہے آپ کے ساتھ جہاد میں۔ کہا تیری ماں ہے؟ تو کہا جا خدمت کر پہلے، بعد میں دیکھا۔ تو بہرحال ان کا جذبہ دیکھیے، کہا مجھے چلنا ہے، کہا چلیے۔ جب چلے تو محاصرہ کیا گیا، قلعے کو گھیر لیا گیا، جنگ کوئی کامیاب نہیں ہوئی، دشمن نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ خسن دنیا دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ تھا۔ پڑاؤ ڈالا گیا، 3 مہینے کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا۔ ابو انصاری نے وصیت کی اور بیماری بڑھتی گئی، وصیت کی کہ مر جاؤں تو یہیں دفنا دینا، لے کے نہیں جانا، تاکہ روز قیامت یہاں سے اٹھوں اور گواہ رہوں کہ اللہ تیری راہ میں نکلا تھا جہاد کے لیے۔ ٹھیک ہے، وصیت مانی گئی۔ آپ وہیں انتقال کر گئے۔ آپ کا انتقال اور جس خیمے میں تھے اسی خیمے کے اندر آپ کی قبر بنا دی گئی، جو کہ قلعے کی دیوار سے بڑی قریب تھی، مطلب دشمن کے تیر نہ آئے، اس سے دور کا فاصلہ ہوگا، قریب لیکن بہت قریب۔ آج بھی آپ دیکھیے وہ قلعے کی دیوار سے بہت قریب ہے ان کی قبر، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر۔ تو بہرحال دفنا دیا گیا۔ جب دفنا دیا گیا تو دفنانے کے بعد جو ہے مسلمان تو چلے گئے۔ اب وہاں کے گورنر نے مسلمان گورنر کو خط لکھا اور کہا کہ اب تمہارے رسول کے ساتھی کی خبر کو ہم کھودیں گے، کھود کے اس کی ہڈیوں کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تاکہ تم ذلیل ہو۔ سمجھ رہے آپ؟ مطلب اس نے ایک جسارت کی بات کی، کیا نہیں تھا لیکن دیکھیے لکھا تھا صرف کہ اب ہم ابو ایوب انصاری رضن خبر کھودیں گے، ہڈیوں کو نکال کے بے حرمتی کریں گے تاکہ تم کو تکلیف پہنچے۔ اور انسان کو یقیناً تکلیف پہنچتی، کوئی یہ خبر دے کہ اس کی کسی رشتہ دار کو دفنائے بعد نکالا گیا کھود کر، اور صحابی رسول کے ساتھ یہ سلوک ہو تو ظاہر سی بات ہے پورے امت کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ تو مسلمان گورنر نے جواب دیا کہ قسم ہے اللہ کی، اگر تم نے ابو ایوب انصاری کی خبر کے ساتھ یہ سلوک کیا تو جتنی قبریں عیسائیوں کی میری سلطنت میں ہیں اور جتنے گرجائے سب کو ڈھا دوں گا۔ ہمارا ریونج کیا رہے گا تم سے کہ جتنے گرجائے سارے ہم ڈھا دیں گے اور جتنے خبریں میرے پاس عیسائیوں کی سب اکھاڑ کے پھینک دوں گا میں۔ تو اس نے جواب دیا، اس گورنر نے قسطنطنیہ کی، کہ قسم ہے کنواری مریم کی، میں ایسا کیوں کروں گا تمہارے رسول کے صحابی کے ساتھ، میں تو تمہاری صرف دینی حمیت کو جانچ رہا تھا۔ مطلب وہ ڈر گیا، خوف کھا گیا۔ تو دیکھیے ایک مسلمان جب اللہ سے حقیقت میں ڈرتا ہے تو ساری اس سے دنیا ڈرتی ہے۔ زندہ مسلمان کو تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، مرنے کے بعد ہڈیوں کو تکلیف دینے کی بھی ہمت نہیں ہے کسی کی۔ چونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے تو ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی، جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو پوری دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں، باقی سب کرتے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو جب اللہ سے ڈرتے تھے تو ساری دنیا خوف کھاتی تھی، جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو ساری دنیا کا ڈر ہمارے دل میں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کریں گے تو ہماری مالیت چلی جائیں گی، وہ کریں گے تو ہماری سیاست چلے جائیں گی، ایسا کریں گے تو اکنامکلی ڈاؤن ہو جائیں گے، اس کے خلاف آنکھ اٹھائیں گے تو یہ ہو جائیں گا، توحید کی بات کریں گے تو ہمیں اس کا ممبرشپ سے نکال دیا جائے گا، ہم فلاں کریں گے تو کون ہم سے فلاں کریں گے۔ حالت یہ خشیت الہی خط، تو پھر دنیا کی خشیتیں، دنیا کا ڈر۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اتنا روتے تھے اللہ کے ڈر سے، اتنا روتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے رات کے وقت۔ یقیناً صحابہ تہجد گزار سبھی ہوا کرتے تھے، سلف صالحین کا بھی معمول تھا، اپنی داڑھی کو پکڑ کے اس قدر روتے تھے اور ایسا لوٹتے تھے، روایت میں آتا ہے، اور کہتے تھے دنیا میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے طلاق دی۔ طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ سپریشن، آدمی اپنی بیوی سے مکمل دور ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس پہ حلال ہوتی ہے اس سے پہلے۔ تو کہتے تھے میں نے تجھے طلاق دی، تو جا کر کسی اور کو اپنے جھانسے میں ڈال، مجھے جھانسے میں مت ڈال اپنے۔ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، اور دنیا کہیں حاوی نہ ہو جائے، دنیا کہیں سوار نہ ہو جائے، دنیا کے چکر میں آ کے اعمال نہ چھوڑ دوں، دنیا کے پیچھے پڑھ کر کہ میں دنیا کو ترجیح نہ دے دوں۔ اتنا خوف کھاتے کہ دنیا سے کہتے کہ میں نے تجھے طلاق دی، چھوڑ دی، جا کسی اور کا پلہ پکڑ، کسی اور کو وہ کر، میرے دامن کو چھوڑ دے تو۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، انبیاؤں کا یہ معاملہ تھا۔ تو جب وہ اللہ سے ڈرتے تھے ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، کیا شخصیت ہے، کیا کارنامے ہیں، 10 سال کی آپ کی خلافت ہے۔ کبھی آپ پڑھے ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کے کارنامے، ان کی حکومت، ان کی سلطنت، ان کا جو ہے حکومت کرنے کا طور طریقہ دنیا کے لیے مثال ہے، مثال عمر رضی اللہ عنہ۔ تو عمر ابن خطاب جس کی مالی حالت یہ ہے کہ جب گورنر بنے، بہت مالدار انسان تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد سب کچھ لگا دیا اللہ کے نام۔ جب خلیفہ بنے تو حالت یہ ہو گئی کہ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں ایک مرتبہ، اور کپڑے پر پیول لگے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چمڑے کے 10 سے 11 پیون تھے عمر کے کپڑے کے اوپر، جو کہ مسلمان سلطنت کا خلیفہ ہے۔ یہ حالت ہے، مسجد نبوی میں سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاص جو ہے
قاصد آتا ہے، ڈپلومیٹ آتا ہے جو فارس سے نکل کر آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے مدینے کے اندر کہاں ہے عمر ابن خطاب کا قلعہ محل تمہارا، کیونکہ ان کے پاس ان کے شاہان، ان کے جو خسرو ہوتے تھے، جو ان کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، حالت یہ تھی کہ محل سوفسٹیکیٹڈ بڑے بڑے محل، اور حفاظت کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کے دستے جو صرف بادشاہ کی حفاظت کر رہے ہیں، بادشاہ سلامت کا تخت یہ حال ہے، سونے اور چاندی کا یہ حال ہے۔ اور خسرو جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو فارس کے پرشین جو کنگز تھے، وہ 50 جو ہے کلو کا تو صرف تاج جس کے اندر قیمتی قیمتی نگ اور وہ ہوتے تھے وہ سر پر پہنتے تھے، اور چونکہ پہن نہیں سکتے تھے 50 کلو کا کیسے آدمی سر پہ اٹھائیں گا، تو تاج ان کا اوپر چھت سے لٹکا ہوتا تھا، سر اندر ڈال کے بیٹھ جاتے تھے، صرف تاج لٹکا ہوا ہوتا تھا تخت کے اوپر، یا اندر جانے کے بعد تاج کو سر میں لے لیتے تھے، وہ اوپر لٹکا ہوا ہے، اتنی مال و دولت کی 50 کلو سے سر پہ پہنا ہوا تاکہ بتائے۔ اور یہی عمر ابن خطاب کا جو قلعہ ڈھونڈنے آتا ہے، مسلمانوں کی حکومت، عمر تقریباً 30 سے 35 ملکوں کا جو ہے خلیفہ، آج کے جو 30 سے 35 ملک ہوتے جس پہ عمر ابن خطاب کی خلافت تھی، اندازہ لگائیے 30 کنٹریز کا پرائم منسٹر کیسا ہوں، 30 کنٹریز کو کنٹرول کر رہا ہے، 30 ملک، عمر 30 ملکوں کا بادشاہ۔ اب وہ ڈھونڈنے آ رہا ہے کہ ہمارے بادشاہ تو ایسے رہتے، عمر کہاں رہتا ہوں گا، لیکن مدینہ میں تو کوئی بلڈنگ ہی نہیں دکھتی اس کو۔ پوچھا بھائی عمر کا قلعہ کہاں ہے، کہاں رہتے، تو بولے عمر قلعے ولے میں نہیں رہتے، بازار میں جاؤ اور پوچھو عمر کہیں مل جائیں گے آپ کو۔ عمر خلیفہ، لیڈر، بادشاہ، بازار میں، تعجب۔ وہ بازار میں آ کہا عمر کہاں ہے، تو کہا عمر مسجد نبوی میں ہوں گے، ابھی گئے ہیں دیکھ بھال کر کے بازار کی مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں گئے تو کوئی نہیں، مسجد سادی سیدھی بنی ہوئی ہے، اوپر جو ہے پتے ڈالے ہوئے سوکھے ہوئے کھجور کے، دیواریں واریں کچی پکی بنی ہے، بس ایک آدمی جو نیچے ریت پر سو رہا ہے، اس میں میٹس بھی نہیں تھی اس زمانے میں، اس کے اوپر پیون لگے ہیں اور کروٹ سو رہا ہے۔ جا کر اٹھایا اور کہا عمر کہاں ہے بھائی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے قلعہ بھی نہیں ملا، لوگ بولے بازار میں نہیں ہو، اب تم بتا دو عمر کہاں ہے، تو کہا بولو کیا بات، میں ہی عمر ابن خطاب ہوں۔ تو وہ تعجب میں پڑ گیا، اپنے ملک واپس گیا، اور ملک جا کے چونکہ ایمبیسیڈر جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یہ بہت ہائی رینکنگ آفیسرز ہوتے ہیں، بہت دنیا کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہاں جانے کے بعد ایک رپورٹ لکھی اس نے اپنے بادشاہ کو اور کہا ہے بادشاہ سلامت، ان لوگوں سے ہم کبھی نہیں جیت سکیں گے، یہ بات آپ میری نوٹ کر کے رکھ لیجیے، اس لیے کہ عمر یا مسلمان خلیفہ اپنے لوگوں کا اتنا چہیتا ہے کہ وہ تو لوگوں میں گھومتا پھرتا اٹھتا اور بیٹھتا اور سوتا ہے لوگوں میں، آپ کی حفاظت کو لاکھوں لوگ لگتے ہیں ہم کو صرف، کہ تو آپ پبلک چوائس سے نہیں آئے ہوئے، آپ پبلک ڈیمانڈ کے بادشاہ نہیں نا، آپ زبردستی آئے ہوئے، عمر تو پبلک چوائس ہے، پبلک میں گھومتا ہے، جو آدمی پبلک کی چوائس سے چن کر آتا ہے پبلک میں رہتا ہے، اور جو آدمی پبلک پر سوار ہو کے رہتا ہے نا اس کو ڈر ہوتا ہے اسی کرسی کے نیچے کون کیا لا کے رکھ دیں گا، تو اس کی حفاظت بھی لگتی ہے پھر، تو عمر پبلک چوائس تھے، تو وہ تو اتنا چہیتا ہے، اس کی قوم تو اتنا پسند کرتی ہے، لوگوں میں گھومتا اور پھرتا ہے عمر، تم کو تو حفاظت کو لاکھوں لوگ اور قلعے لگتے ہیں۔ جس قوم کا لیڈر ہی اتنا چہیتا ہو، جس کو سیکورٹی خود کو ہی لگتی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اب کیا، تو اتنا چہیتا عمر کہ گھوم رہا ہے پبلک کے اندر، تو کہا ہم نہیں جیت سکتے۔ تو عمر کا نام جب اگر لے لیا جاتا فارس کے بادشاہوں کے پاس، تو یہ خسرو کوڑے لگواتا جب کوئی عمر کا نام لیتا، اس لیے کہ عمر کا نام لیتے ہی اس کو جو ہے کانپنی لگ جاتی، ان کو جو تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی حکومت جانے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ لوگ ایسی حکومت کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہے، اور جب لوگ پسند کرتے ہیں کسی حکومت کو تو اپنے پر لاگو کر لیتے ہیں، تو اس کو ڈر تھا میرے لوگ بھی چل جائیں گے تھوڑے دن بعد عمر کے پاس، ہم تو یہ تو ظلم کے بنیاد پر اور زبردستی کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے نا، تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے دنیا ان سے ڈرتی تھی، جب ہم نے اللہ کا ڈر چھوڑ دیا تو ہر چیز کا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا۔ قرآن مجید نے بار بار یہ کہا، جیسا کہ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور اللہ نے کہا صرف مجھی سے ڈرو، میری طرف ہی دوڑو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھی سے ڈر رکھو اور میرا ہی ڈر رکھو، فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَلَا يَخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو اے نبی، مجھ سے ڈرو۔ بار بار یہ حکم قرآن نے کیوں دیا؟ اسی لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، دوسروں سے نہ ڈریں۔ قرآن نے ایک جگہ یہ بھی حکم دیا جو ہر بار ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت 102 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت بھی اس آیت کو پڑھتے تھے، خطبہ مسنونہ میں پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یاد رکھنا مت مرو، موت نہ آئے تمہیں اس حالت میں کہ تم ایمان والے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا انتخاب نکاح کی تقریب میں کیا۔ نکاح ایک خوشی کی تقریب ہے، ایک زندگی کی شروعات کی تقریب، اور آیت موت کی لائی جا رہی ہے اس کے اندر۔ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ حق ہے، اور یاد رکھنا نہ آئے تمہیں موت مگر اس حالت میں کہ تم اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے اللہ کا ڈر کتنی اہم چیز ہے نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 205 فرماتا ہے اور کہتا ہے
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اور اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر جو ہے یاد کیا کرو، گڑ گڑا کر اور ڈر کر اللہ کو یاد. گڑ گڑانا ظاہر سی بات ہے، جو آدمی ڈرتا ہے وہی گڑ گڑاتا ہے نا کسی کے سامنے. تو تم اللہ کو خوب ڈر کے ساتھ اور خوب گڑ گڑا کر اس کے سامنے جھک کر عاجزی اختیار کر کے ڈر ڈر کر اس سے جو ہے دعائیں کیا کرو، اسے پکارا کرو، ڈر کے ساتھ اللہ کو پکارو، عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارو. یہاں بھی دیکھیے حکم دیا گیا. اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہی بیان کی گئی، صرف مسلمانوں کی نہیں، ہر نیک بندہ اور جس میں یہ صفت ہوتی ہے وہ ایمان بھی لے کر آتا ہے. اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی ایک صفت قرآن نے بیان کی. کیا ہے اہل کتاب کی صفت؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 199 میں اہل کتاب کی ایک صفت بیان کی، اور جو بھی انسان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہ ایمان لے کر آتا ہے. کیا صفت ہے؟ دیکھیے اللہ فرماتا ہے، آیت کے الفاظ اس طرح سے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی، اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تم سے پہلے نازل ہوئی. خاشعین للہ، اور اللہ سے اس قدر ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہیں بیچتے ہیں. تو دیکھیے صفت کیا ہے؟ جب نبی آ کر آیت پڑھتا ہے تو ایمان لا لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو نبی پہ نازل ہوا، ایمان لاتے ہیں جو ان کے اوپر مطلب انجیل اور جو حقیقت میں جو اصل کتابیں نازل اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ سے خوب ڈرنے والے ہیں. کس کی صفت ہے؟ اہل کتاب کی. اور جس میں یہ صفت ہوگی نا ڈرنے کی، وہ خود بخود ایمان لاتا ہے. تو کہا خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور تھوڑی تھوڑی قیمتوں پہ اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے. اولئک لہم جزاء عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے خوب بدلہ ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جلد حساب لینے والا ہے. تو اہل کتاب کی صفت بیان کی کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خاشعین ڈرنے والے ہیں. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے میں نے کہا وہ ایمان لے آتا ضرور. ٹھیک. اسی طرح انبیاؤں کی ایک صفت جو اللہ رب العزت نے بیان کی وہ کیا ہے؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 90 میں اللہ نے انبیاؤں کی صفت بیان کی. کیا کہا؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبانا وکانوا لنا خاشعین. دیکھیے آیت کیا ہے؟ یہ نبی سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے. یہ انبیاءوں کی صفت کا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں یہ انبیاء جو ہے جلدی کرتے تھے. اور پھر ان کی ایک صفت کیا تھی؟ خیر یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ نے فرمایا اور ہماری مہربانیوں کی امید اور عذابوں کے خوف سے ہم کو پکارتے تھے. امید اور خوف کے ساتھ رہتے تھے انبیاء، اللہ کو پکارتے تھے امید کے ساتھ اور ڈرتے تھے اس سے. اور فرمایا ڈرتے تھے، ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، اور یہ بہت عاجز بندے تھے اللہ. تو یہاں لفظ دیکھیے کانوا خاشعین، بہت ڈرتے تھے. ایک تو رغبت رکھتے تھے، امید رکھتے تھے اللہ معاف کریں گا، اور دوسرا ڈرتے بھی تھے اللہ سے کہ پکڑ نہ لے. انبیاؤں کی صفت ہے کہ خوش ہوتے ہیں، امید رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی اللہ سے. تو ہمیں چاہیے ہم بھی خوب اللہ سے ڈرنے والے اور خوب ساتھ میں امید رکھنے والے بنے. دونوں ہی چیزیں بیک وقت ہونا ضروری ہے. اور جو یہ کرتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. زندگی اس کی پرانے طرز پہ نہیں رہتی کہ جو چل رہا تھا معصیت و گناہ وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. یاد رکھیں. اور جب ایک انسان جو ہے اللہ رب العزت خوشی اور خضوع کرنے والوں کے تعلق سے، ڈرنے والوں کے تعلق سے، عاجزی کرنے والوں کے تعلق سے بہت ساری جو ہے بشارتیں دی ہے. اور جو ہے بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں اسلاف کے واقعات، صحابہ کے کچھ میں نے رکھے بھی، وہ سب ان تمام چیزوں سے ڈرتے تھے. آئیے ایک واقعہ رکھتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیسے اللہ سے ڈرتے، کیسی خشیت تھی. اور ان کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے جب سورہ حدیث اور نمبر 44 کی آیت نمبر جو ہے 16 یہ تلاوت کیا کرتے تھے. تو جب تلاوت جامع ترمذی میں بہرحال یہ واقعات آتے ہیں، جب تلاوت کرتے تھے یہ والی آیت ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. جب یہ آیت کو وہ پڑھتے تھے، کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ خدا کے ذکر، اللہ کے ذکر ان کے دل جو ہے اس کو جو ہے ڈر جائے؟ مطلب کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ مومن بندوں کا دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائے؟ جب یہ آیت آپ پڑھتے تھے تو بہت دیر تک آپ جو ہے رویا کرتے تھے، بہت کثرت سے آپ رویا کرتے تھے. اسی طرح سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر اس کی 1 جب جو ہے یہ جب پڑھا کرتے تھے تو اس میں بھی آتا ہے کہ جب یہ آیت کو پڑھتے تھے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جب اللہ رب العزت نے یہ آیت جب وہ پڑھتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے جب آپ بھی یہ آیت پڑھتے تو یہ حال ہوتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ سے آپ نے پھر خطاب کیا. کیا خطاب کیا تھا صحابہ سے آپ نے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ حج کی آیت نمبر 1، یہ آپ نے خطاب فرمایا اور کہا اور فرمایا
جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ مطلب یہ کس دن کی بات؟ زلزلہ ساعت، جو زلزلے کی بات ہو رہی ہے، اس گھڑی کی بات ہو رہی ہے، زلزلے کی کون سا موقع ہے جس کو عظیم کا قرآن نے؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گا یہ وہ گھڑی ہوں گی، وہ زلزلے کی جو بات آیت کر رہی ہے وہ گھڑی ہوں گی جب روز قیامت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گا. مطلب یہ جو زلزلے کی بات ہو رہی ہے یہ فزیکل زلزلہ نہیں ہے، یہ زلزلہ خوف اور حیبت کا زلزلہ ہے. جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو آواز دیں گا روز قیامت، کہیں گے آدم اپنے لوگوں میں سے جہنمیوں کی فوج الگ کر دو. تو آدم کہیں گے اللہ کیسے کروں جہنمی کی، مطلب جو برے لوگ ہیں دوزخ کی فوج اللہ کروں تو وہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہر 1000 میں سے آدم تیری اولاد سے 999 کو نکال دے، یہ ہوں گے جہنم میں جانے والے. تو یہ زلزلہ ہے وہ کہ جس کو اللہ نے کہا ان الزلزلہ، جو زلزلہ ہے جو ایک بہت عظیم شے ہے. یہ روز قیامت حقیقی زلزلہ نہیں ہے، یہ روز قیامت جب 999 کا اعلان ہو جائے گا جہنم اور صرف ایک جنتی ہوں گا تو جو انسانیت میں شور اور پکار ہوں گا اور جو خوف اور ڈر ہوں گا وہ زلزلے کی بات ہو رہی کہ انسان ہل جائیں گے. اندازہ لگائیے اگر کوئی مجمع میں کہہ دے کہ 1000 لوگوں میں صرف ایک کامیاب ہونے والا ہے تو اس مجمع کی کیا حالت ہوگی. یہ مجمع آخرت کا فیصلے کا دن، قیامت بہت دور ہوتا ہے. یہی امید کر لیجیے 1000 لوگوں نے ایگزام دیا اور یہ اعلان ہو کہ ایک ہی پاس ہوا ہے، 999 کی حالت ہو جائیں گی. دیکھیے 999 کی کیا حالت ہو جائیں گی، آدھوں کے پیٹ خراب ہو جائیں گے. ڈر خوف سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا جب انسان خوف لیتا ہے تو اس کا جسم کیا کرتا ہے؟ کچھ مادے ذہن سے چھوڑتا ہے، اس کا ذہن دماغ ایسے ہی کرتا تاکہ دماغ پہ اٹیک نہ ہو بلکہ وہ پیٹ پہ سب سے زیادہ، جس سے پیٹ دکھتا ہے اور اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کچھ لوگ ڈر کچھ سوچیے، اب ایگزام کا سوچتے کبھی کبھی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، نیچرل ہے فینومین. انداز لگائیں کہ صرف ایگزام میں فیل ہونے کا کہہ دیا جائے 999 فیل 1000 میں سے تو کیا حال ہوں گا. تو یہاں اعلان ہوں گا آدم کو کہ آدم نکال لو. آدم کہیں کیسے؟ تو کہا جائے گا 999 ہے وہ جہنم کی فوج میں جائیں گے. جب صحابہ نے یہ سنا کہ 999 جہنم میں جائیں گے تو وہ اس قدر روئے کہ بے اختیار صحابہ رو پڑے. اور عبداللہ ابن عمر بھی جب یہ آیت پڑھتے تو بے اختیار روتے تھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا صحابہ اس پر روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گا الگ ہو جاؤ 999 جہنمی، تو اس خوف سے وہ رویا کرتے تھے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں کہ ہم بھی اللہ کا خوف رکھیں. اور جو ہے خوف کا معنی یہ ہے کہ ہم نیکی کی طرف بڑے، برائی سے ہم رکیں. اللہ رب العزت نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر دیکھیے 46 کے اندر 46 میں کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان 2 جنتوں کا حامل ہونے والا ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ 2 جنت کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور دنیا میں اس ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ کے نیکیاں کرا، سرکشی کو چھوڑ کر ہدایت کو اختیار کرا، دنیا کے پیچھے نہ پڑا رہا اور آخرت کو ہی سوچتا رہا، ہر کام میں آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو کبھی ترجیح نہیں دی، دنیا کو اپنے پر حاوی نہ آنے دیا، گناہوں کو حاوی آنے نہ دیا، ایسا شخص دنیا میں یہ کر کے جائیں گا، ایک جنت نہیں جنتان 2 جنت لے جائیں گا اپنے ساتھ. ایک گھر نہیں، ایک ایکسٹرا جنت مل جائیں گے. ہوتا ہے دنیا میں ایک گھر کے آدمی دوسرا بناتا ہے، کبھی ادھر ہے لیے کبھی ادھر، جنت 2 جنت مل جائیں گے اس کو. جنت کیوں؟ صرف جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، مطلب دنیا کی زندگی بدل گئی نا اس کی، اس لیے کہ سوچ رہا مجھے کھڑا ہونا ہے تو یہ عمل درست کرو، کھڑا ہونا ہے، یہ عمل درست، کھڑا ہونا ہے، گناہ چھوڑ دو، کھڑا ہونا ہے، معاملات نپٹا لو، کھڑا ہونا ہے، جس کے حق ہے دیتے جاؤ ان کو، کھڑا ہونا ہے نا. تو اس کو 2 جنتیں ملیں گی. یہی معنی ہے نا. 2 کیوں ملیں گے؟ اس لیے کہ اس نے عمل کی ہے اس کی وجہ سے. تو میں نے اتنا جو خشیت الہی کی بات کی ہے صرف خالی نہیں کہ میں بہت ڈر گیا اللہ سے توبہ کر لیا، زندگی چینج ہو اور واقعی میں لگی حقیقت میں یہ اللہ کو چاہنے اور ماننے والا اور اس کے نبی کے طریقے مطابق زندگی ہو گئی، گناہوں کو چھوڑ دیا، نیکیوں کو اختیار کر لیا، فرائض سے عمل شروع ہو گیا، سنتوں کے بغیر کوئی عمل نہیں کر رہا، دنیا اس کے لیے کوئی ترجیح نہیں رکھتی، آخرت اس کے لیے سب کچھ ہے، ہر چیز میں آخرت کو سوچتا ہے، دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا بس. تو پھر تو وہ کھڑا ہونے سے ڈرا، جنتان 2 جنتیں لے جائیں گا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے خشیت الہی. اور اللہ رب العزت نے سورہ نازیات آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ آیت نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، آخرت میں کھڑا ہونے کا ڈر مطلب دنیا کی زندگی چینج کر لی، وہ عام زندگی نہیں جیا، تو جو کھڑا ہونے سے ڈرا ہوں گا اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکتا رہا ہوں گا، دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ آنے دیا ہوں گا. دنیا جب حاوی آتی ہے تو اللہ کا ڈر کم ہو جاتا ہے اور خود بخود آدمی دنیا پرست ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے. تو جس پہ دنیا حاوی نہ آئی، اس کی نفسی خواہشات اس پر حاوی نہ آئی، روکتا رہا، اسی کا ٹھکانہ جنت ہونے والا ہے. تو یہاں بھی دیکھیے خوف
ڈرا اپنے رب کی طرف. جو شخص واما من خافا کہ جو ڈرا مقام ربی کھڑے ہونے سے اپنے سامنے, تو بس اس کا تو ٹھکانہ, اور اپنی نفس کی خواہشات دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیا, بس اس کا ٹھکانہ تو پھر ہو گیا جنت. آج دیکھیے ہم کبھی کبھار اللہ سے ڈر کر تو بات کرتے ہیں, لیکن خواہشات ہم پر حاوی آ جاتی ہے. دونوں چیزیں ہیں ایک ساتھ آگے آتی ہیں, ڈرا بھی اور خواہشات کو دبائے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں بار بار, ڈرنے کا معنی زندگی چینج کرنا. ڈرنے کا معنی نہیں کہ وہ روش چل رہی ہے آپ کی, دھوکہ دیا پھر توبہ پھر اگلا دھوکہ پھر توبہ پھر اگلا دھوکہ, یہ معنی نہیں ہے اس کا. چینج کر, تو اس نے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ آنے دیا. ہوا کہتے خواہشات کو دبا دیا, سپریس کر دیا اپنی نفس کو. اور نفس کی خصوصیت ہے, یاد رکھیے کیا ہے, اگر اس کو سر چڑھاؤ تو یہ آپ کو غلام بنا لیتی ہے, اور اس کو دبا کے رکھو تو یہ غلام بن کے رہتی ہے. نفس کا عجیب معاملہ. اگر آپ اس کو سر چڑھائیں گے نا, جو یہ کہیں گے تو یہ آپ کو غلام بنا لیتی ہے اور دنیا کے اندر پھنسا دیتی ہے. اور آپ اس کو غلام بناؤ, ایسا کرنا ہے, تو پھر یہ غلام بن کے خاموش اچھی زندگی گزارتی. تو ہمارے اوپر ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے, نماز بھی ہوں گی, دھوکہ بھی چلیں گا. تو اس کا مطلب نماز تو ایک فریضہ ہے, دھوکہ اس لیے کہ آپ نے اپنی خواہشات کو اب تک دبایا نہیں. تو جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو دبایا, مطلب جو ڈرتا ہے وہ خواہشات کو دباتا ہے, کنٹرول کرتا اور اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق کر دیتا ہے, بس تو پھر اس کا تو معاملہ یہ ہو گیا اور وہ جنت میں جانے والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری آیتیں قرآن کی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں. ہمیں تو 4 حدیثیں خصوصی رکھی آج آپ کے سامنے. بہت ساری حدیثیں آتی ہیں جو اللہ کے ڈر, خشیت الہی کی ہمیں بتاتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم خوب اللہ سے ڈرنے والے بنیں, اور حقیقی معنوں میں ڈرنے والے, وہ روایتی نہیں, وہ ایسا یوں کال پہ کرنے والے, حقیقی معنوں میں کہ ہماری زندگی اللہ کے ڈر سے تبدیل ہو جائے, معصیت اور گناہوں سے توبہ کر لے, فرائض کا اہتمام کر لے, جو رب چاہتا ہے وہ کرے, جو رب نہیں چاہتا ہے اس کو ہم بھی نہ کرے, اور جو شریعت کی پسند وہ میری پسند, جو شریعت کو ناپسند وہ میری ناپسند, اور اپنے رب سے اتنا سب کرنے کی بات بھی گڑگڑاتے رہے اور روتے رہے, چونکہ اس کے عاجز بندے گناہ نہیں کر کے بھی روتے تھے. عاجزی اور خشیت اس کی رکھے, اس کا خوف رکھے, اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے, تو یقیناً پھر دنیا بھی کامیاب ہے, اور انشاءاللہ العزیز ایسے ڈرنے والوں کی آخرت تو کامیاب ہی ہونے والی ہے. یاد رکھیے, تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر حقیقی اللہ کا ڈر, خشیت الہی, خوف الہی, تقوی الہی پیدا کرنے کی کوشش کریں. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اپنی خشیت, اپنا خوف, اپنا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور ہماری زندگیوں کے اللہ تو بدل دے. گناہ اور معصیت سے ہماری حفاظت فرما, دنیا کی زندگی بھی ہماری کامیاب کر اور آخرت بھی ہماری کامیاب کر. جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر حرام کی کمائی کماتا ہے, یعنی سودی کاروبار کرتا ہے, لیکن اس کی اولاد حلال کا کاروبار کرتے ہیں, لیکن ان کی بہنوئی انٹرسٹ حرام کی کمائی سے ہو, اچھا اس کے انویسٹمنٹ حرام کی کمائی سے ہو, تو کیا اس شخص کی گھر یا بیٹے کے گھر کے یہاں دعوت قبول کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے, کسی نے اگر کسی کی کمائی اگر 100% حرام ہو, ساری زندگی اس نے حرام پر جو ہے زندگی گزاری ہو, اور اس کے بیٹے لیکن حلال کماتے ہو, لیکن ان کا جو ہے کچھ انویسٹمنٹ ہے جو کہ حرام سے ہو, تو بہرحال میں کہوں گا جب آپ کو اگر پتہ ہے کسی کی انکم کے بارے میں کہ اگر 100% حرام ہے, تو آپ اس کی دعوت کو قبول نہ کریں, اور قبول نہ کرنے کی وجہ بتائے کہ آپ چونکہ ایسا کرتے اس لیے ہم نہیں آئیں گے. لیکن جب آپ کو صرف شک ہو تو شک کی بنیاد پر کسی کی دعوت کا انکار نہیں کیا جاتا, پھر آپ چلے جائیں. تو لہٰذا اگر آپ کو یقین ہے کہ ان کی کمائی حرام تھی, ان کے بچوں کے انویسٹمنٹ جس سے انہوں نے کمائی شروع کی وہ بھی حرام تھی, تو آپ نہ جائیں. لیکن اگر آپ کو صرف شک ہے تو بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے, شک کی بنیاد پر کسی کی کمائی کو حرام یا حلال قرار نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا اگر یقین ہے تو آپ نہ جائیں, اگر شک ہے تو بہرحال پھر آپ جو ہے اللہ سے جو ہے امید کرے کہ وہ حلال سے آپ کو جو کھلا رہا ہے, لیکن شک کی بنیاد پر کسی کے کھانے کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا. السلام علیکم. فیض بھائی, میرا سوال تھا کہ کچھ لوگ ایسا گناہ چھوڑتے لوگ کیا بولیں گے کر کے اس وجہ سے, معاشرے میں رہتے, مسلمان معاشرے میں رہتے تو گناہ اس وجہ سے چھوڑ دیتے, تو اس کا اجر ملے گا یا پھر اس کا گناہ ملے گا اس طرح سے چھوڑنے کا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے معاشرے میں, وہ مسلم معاشرے میں ہے, تو لوگ وہ گناہ کو برا سمجھیں گے اس لیے وہ نہیں کرتا ہے,
تو کیا اس کو اجر ملیں گا یا گناہ ملیں گا؟ دیکھیے اصل یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انحصار نیتوں پر ہے. تو اگر کسی شخص نے گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑا تو اس کو اجر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کر لیتا تو 1 سے لے کر 10، مطلب ارادے کا بھی ایک ثواب مل جاتا ہے. اور کوئی انسان اگر ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دیتا ہے تو 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے اس گناہ کے بدلے. اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا کیا، اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا. نیکی میں اضافہ ہوتا ہے نا، گناہ میں اضافہ نہیں ہوتا. تو بہرحال اس حدیث کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گناہ اس لیے چھوڑے کہ سماج میں لوگ کیا بولیں گے، تو بہرحال اس کو ثواب نہیں ملیں گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کہ اس کا جو ہے سماج کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر رہا، لیکن سوچنے کی وجہ سے چونکہ اس کو گناہ نہیں ملتا گناہ کا، اور وہ کر نہیں رہا، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ گناہ گار ہوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو ثواب ملنا چاہیے کسی گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، وہ ثواب کا مستحق نہیں بن رہا. جیسا کہ ایک انسان ہے مسلم معاشرے میں ہے، وہ چاہتا ہے اس کی بیوی بے پردہ رہے، لیکن سب پردہ کرتے ہیں تو وہ مجبوراً نہیں کراتا ہے. چونکہ وہ ارادہ رکھتا ہے اس کی بیوی بے پردہ ہو، گناہ کا ارادہ ہے، تو گناہ تو لکھے نہیں جائیں گے. کرا نہیں سکتا، سمجھے، چونکہ ماحول میں لوگ نہیں کرتے تو کرا بھی نہیں رہا، لہٰذا وہ بھی گناہ نہیں لکھے جا رہا. ٹھیک ہے، بات کو سمجھ رہا ہوں؟ تو لہٰذا وہ گناہ تو میں نہیں کہوں گا ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک ثواب سے بچ جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ سوچ کے اس کی بیوی کو پردہ کرا لیتا کہ اسلام نے حکم دیا اور میں غلط کر رہا تھا، تو وہ ایک ثواب کا مستحق بھی ہو جاتا. تو لہٰذا اگر ایک انسان کسی ماحول میں ماحول کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا تو انشاءاللہ عزیز اس کو گناہ نہیں لکھا جائے گا، چونکہ کر تو نہیں رہا ہے نا. اور سوچنے کا تو انسان کو گناہ ملتا نہیں ہے. نیکی سوچنے کا ثواب مل جاتا ہے، کرنے پہ ثواب، اور ثواب 10 گنا تک بڑھ جاتا ہے. گناہ سوچنے کا کوئی گناہ نہیں ملتا ہے، اور گناہ اللہ کے لیے چھوڑنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن چونکہ وہ گناہ کر تو نہیں رہا ہے، نیت رکھ رہا ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ سو گناہ تو نہیں ملیں گا، لیکن جو ثواب ملنا چاہیے گناہ چھوڑنے کا وہ ثواب کو مستحق نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا اور اسے ایسی نیت کو بدل دینا چاہیے، اس لیے کہ نیت ارادے میں تبدیل ہوتی ہے. اگر اس کی نیت بعد میں نہ بدلی اور اللہ نہ کرے ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں اس کو چھوٹ مل جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اورنگ آباد میں تھا، سب گھر معاشرے والے تھے، خاندان تو پردہ کرتے تھے، امریکہ چلے گا اب کون دیکھنے والا ہے نا؟ چونکہ ارادہ پہلے نیت تھی، موقع ملتے ہی وہ نیت ارادے میں تبدیل ہوگی، لہٰذا اس نے اپنی نیت کو بھی بدلے. لیکن انشاءاللہ العزیز اس کے صرف سوچ کی وجہ سے اس کو گناہ انشاءاللہ نہیں ملے گا. السلام علیکم. فیض میں اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا لگانے کے لیے، ساری چیز لگا دیا، اور کوئی آپریشن ہے جیسا اس کی جان جا بھی سکتی، تو اس حالت میں سود سے پیسہ لگانا یا موت بہتر ہے؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک انسان ہے اور وہ سب کچھ لگا چکا ہے، خرچ کر چکا ہے اپنے رشتہ داروں پر، اور اس کے پاس اب کچھ پیسہ نہیں ہے، اب جان جانا ہے یا سود پر پیسہ لینا، مطلب علاج کے لیے، تو اب کیا کریں؟ دیکھیے یہ تمام چیزیں وقت، زمین، زمانہ اور حالات کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک انسان ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے حرام کا کچھ میرے اوپر نہ لگے، تو وہ کہتا ہے بھائی میری موت بھلی، مجھے نہیں چاہیے، تو یہ اس کا آپشن ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں زندہ رہوں گا تو بہت سارے اور بھی کام کر پاؤں گا، اور چونکہ میری حالت موت کی ہے اور موت کے قریب جب انسان ہو جائے تو مجبوراً اتنا حرام استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے جتنا اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا؟ سمجھ رہا ہے بات؟ تو ظاہر سی بات ہے یہاں انسان اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ ہے اس کے ایمان، اس کے تقوی، اس کے زمین اور زمانے کے اعتبار سے. تو کوئی اگر موت کے قریب اور لے لیتا ہے تو اس کے لیے جائز تھا اس حد تک، اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں موت تو جب آنا ہے آ جائیں گی، بس جو حلال میں ہوتا ہے کر دو باقی چھوڑ دو، یہ اس کے ایمان اور تقوی کا تقاضا ہوگا. تو بہرحال اس کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے، یہ انسان اور اس کے تقوی کے لحاظ سے اس کا معاملہ بدلیں گا. چونکہ مجبور ہے تو حرام اس سے لے بھی سکتا ہے، اور دوسری شکل ہے کہ وہ کہے حلال تو ہے لیکن میں نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، یا پھر کوئی سوچے زندہ رہوں گا تو بہت سارے کارنامے انجام دے دوں گا، ابھی لے کر واپس کر دیتا ہوں. ڈیپینڈ نہیں بہرحال انسان کیا وہ کرے، تو کوئی حتمی جواب نہیں ہے، اس کے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے جواب تبدیل ہوتا جائے انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے تاکہ وہ ناراض نہ ہو، اور بیوی سمجھے کہ شوہر میری غلطیوں کو نظر انداز کر رہا ہے اور بیوی نافرمانی پر نافرمانی کرتی جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب سوال شوہر کا ہے کہ بیوی کا، یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چونکہ سوال آیا لیڈیز کی طرف سے اور سوال پھر ایک دوسری لیڈی کے لیے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی تعریف. تو دیکھیے اب کیا ہے، جب وہ شخص کا یہ سوال نہیں ہے جس کا یہ مسئلہ ہے، تو میرے لیے یہ جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ سمجھ لیجئے، مثال بھابھی کے بارے میں ننند سوال کری، سمجھ لیجئے یہ سوال فار ایگزامپل. اب وہ کل جا کے بولیں گی فائز بھائی نے تمہارے بارے میں ایسا بولے، اب ریکارڈنگ آنے والی دیکھو، جبکہ کوشچنر وہ نہیں ہے جو ایکچوئل پارٹی ٹو ڈسپیوٹ ہے.
تو جوابات میں بہت ساری مشکل ہو جاتی پھر دینے کے بعد. سمجھ رہے بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ سوال ایک خاتون کا ہے اور دوسری خاتون کے لیے ہے. نہ وہ شوہر ہے جو تعریف کر رہا ہے جھوٹی، نہ وہ بیوی ہے جو یہ کہہ رہی کہ میری جھوٹی تعریف میرے شوہر جس سے میں بگڑ جا رہی ہوں. ظاہر سی بات ہے میں اگر جواب دوں گا تو میں ایکچوئل کیس کو وٹنس کرنے والے کی طرف سے نہیں دے رہا ہوں. تو بہت سی بار مشکل یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ جواب ایسا نہیں ہو پاتا. اس لیے کہ وہ شوہر اگر اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے جو آپ سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ شوہر اس بیوی کی اصلاح کے لیے کر رہا ہو، تو میرا کمنٹ بہت نقصان دہ ہو جائے گا پھر اس کے لیے. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کو اگر چنے کے جھاڑ پہ چڑھا جائے تو وہ خوش رہتی ہے، مطلب اس کی تعریف کرنے سے وہ اچھا کام کرتی ہے، تو یہ بیسٹ سلوشن ہے کہ جھگڑا نہ ہو، اس بات کو کر لیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان چند مقامات جہاں جھوٹ بول سکتا ہے اس میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب بیوی ضد کرے تو اس کی کسی خواہش کو نہ پوری کرنے کے باوجود، نہیں کرنے کی نیت کے باوجود بھی کہہ دے ہاں ٹھیک ہے، یہ جھوٹ جائز جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیوی ضد کرتی ہے اور شوہر کے سامنے بیوی ضد کری میں 10 تولے کا مجھے ہار چاہیے، اب آپ 10 تولے تو کیا 10 گرام کی طاقت نہیں آپ کے پاس، اب ضدی کرے تو ٹھیک ہے لا دیں گے انشاءاللہ، چلو فار اے ٹیمپرری مطلب ٹائم کے لیے وہ جھگڑا، بچوں کی تربیت، اس کے ریلیٹیوس مطلب اس کے ساس کے ساتھ رشتہ سسر وہ تو مینٹین رہیں گا نا. نیکسٹ ٹائم پھر تھوڑا سا کچھ بول کے آگے بات کو بڑھا دیں گا. تو لہٰذا یہ وہ مقام ہے جہاں تھوڑی جھوٹ کی بھی اجازت ہے. تو اگر وہ شخص جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کرتا ہے اس لیے کہ اس جھوٹی تعریف سے بیوی اچھے کام کرتی ہے واقعی میں، مثال کے طور پر ایک بیوی دن میں 4 گالیاں دیتی سمجھو، جھوٹی تعریف سے 2 یا 1 دے رہی ہے تو وہ بولتا ہے 50 یا 75% اس کی شر سے تو بچ رہا ہے نا دن بھر میں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب وہ جھوٹی تعریف کرو ہو کیا دن آج آپ نے اچھا گزارا، حالانکہ آج 1 برتن توڑی اس نے، روز 4 توڑتی ہے، لیکن تو کتنا اچھا ہے شوہر کی تعریف کرنا ہو، ماشاء اللہ آج 1 ہی برتن توڑے، کیا کام کی بیگم آج تم نے فلاں. اب ننن کیا بولیں گی سوال کرنے والی، بھیا کیا عجیب آدمی ہے، 1 توڑ دی پھر بھی تعریف کر رہے. لیکن آپ سمجھو بہنا کہ وہ 4 توڑتی تھی 1 ہی توڑی نا ابھی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سوال چونکہ ایک عورت کے میں جواب نہیں دے پاؤں گا جب تک کہ فرسٹ پارٹی نہیں ہوتا ہے. تو اگر وہ شوہر چونکہ بہتر جانتا ہے اس کی بیوی کیسی ہے، اگر یہ جھوٹی تعریف سے وہ سمجھ لیجیے ایسا کر رہا ہے تو بہت اچھی بات. اچھا سیکنڈ، بیوی یہ سمجھ رہی ہے کہ شوہر کی غلطیاں جو نظر انداز کر رہا ہے تو بیوی صحیح اور نافرمانی کر رہی ہے، تو یہ تو کون کس کا فرماتا نافرمان ہے تیسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا. سمجھ رہے آپ بات؟ سمجھ لیے 2 لوگ سامنے بیٹھے ہیں تو 2 لوگوں کو دیکھ کر ان کے رویوں سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اس نے برداشت کری تو یہ سر پہ چڑھتے جا رہا. سمجھ رہے آپ؟ مثال کے طور پر ایک عورت ایک آدمی کو مارتی ہے اور وہ آدمی بولتا ہے نہیں مارنا، اور وہ پھر دوسرا مارتی ہے، پھر وہ بولتا ہے نہیں مارنا تو تیسرا لات سے مارتی ہے اس کو، اور ان کا ریلیشن میاں بیوی کا ہے. تو آپ کیا بول رہے؟ دیکھو پہلی غلطی برداشت کیا نا تو اس نے دوسری بار ماری، دوسری بار تو سر ماری، اب دیکھو سر پہ چڑھ گئی. لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پائے کہ پہلی باری جو اس نے مار کھایا اس کی بیوی آؤٹ آف مائنڈ ہے، پاگل ہے وہ، اس لیے برداشت کر رہا، پہلی بھی کریں گا دوسری بھی کریں گا، سر پہ بیٹھی بھی تو کریں گا وہ، کیونکہ اس کی بیوی ہے وہ اور وہ آؤٹ آف مائنڈ ہے تو سر پہ بٹھا کے رکھیں گا اس کو میں مار. اب تھرڈ پارٹی میں کیا سوچ رہا ہوں، ارے تو پہلے تھپڑ کھایا تو اس نے دوسرا ماری، پہلے نہیں کھاتا اس کو جواب میں 1 تھپڑ دیتا تو رک جاتی تھی. لیکن وہ مینٹل ہے، اس کو پتا ہے 1 آدھ گھنٹہ اس کا اٹیک ہوتا ہے، اٹیک کے بعد وہ نارمل ہو جاتی ہے. لیکن ایز اے ویور تھرڈ پارٹی میں کنکلوژن نکال رہا ہوں، پہلے اس نے ماری تھی تو اس نے برداشت کر لیا تو انہیں نافرمانی پہ، پھر نافرمانی دوسری بار ماری، پھر تیسری بار. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم دور سے بیٹھ کر اسپیشلی میاں بیوی کے تعلقات میں کبھی کوئی کنکلوژن نہیں نکال سکتے. جنرلی ہوتا ہے لوگ دور سے، جیسا مثال کے طور پہ ایک شخص اپنے کمرے سے ناراضگی سے نکلا تو گھر میں سمجھو ماں ہے، ساس ہے جو اس عورت کی، بہن ہے اس آدمی کی، مطلب اس عورت کی ننن ہے، یہ سب بھابھی نے کچھ کرے ہوں گے آج بھیا کو، بھیا ایسا کبھی نہیں جاتے، وہ کبھی غصہ نہیں کرتے. اب آپ کنکلوژن لے رہے ہیں، بعد میں 4 دن بعد پتہ چلا باس کا فون آیا تھا، خوب سنایا اس نے کل چھٹی مارا تھا بول کے، اس نے تو چڑ کے جا رہا تھا بیوی سے نہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میاں بیوی کے رشتے میں کنکلوژنس سیناریوز حالات کو دیکھ کر، ایک پکچر کو دیکھ کر مت نکالیے، اس لیے کہ ان کا رشتہ زندگی بھر کا ہے، کبھی ایسے ہوتے ہیں تو کبھی ایسا بھی جاتا ہے گراف، تو کبھی ایسا بھی چل جاتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ ہے. تو لہٰذا میں کوئی حتمی جواب اس پہ نہیں سکتا، چونکہ آپ تھرڈ پارٹی دور سے دیکھ رہے ہیں، ایک عورت اس کا شوہر، تو ظاہر سی بات ہے میں اس پہ کچھ جواب نہیں دے سکتا، چونکہ میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہی ایسے ہیں. پتہ نہیں وہ اس کے شر سے ایسا کر رہا ہے، اس کی بیماری سے ایسا کر رہا ہے، اور کچھ کیفیتیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، حاملہ حالت میں عورت بہت چڑچڑی ہو جاتی ہے، ہارمونل چینجز ہوتے باڈی میں. اب اس ٹائم پہ کوئی بیوی شوہر کو مار دے اور شوہر کو آپ مار کھاتے ہوئے دیکھیں تو آپ کیا کنکلوژن لے رہے ہو؟ ارے کیا خطرناک، بیوی اپنے شوہر کو مارتی، بھیا تو باہر بہت ٹائٹ مارتے، ادھر تو بیوی کی مار کھا رہے، جورو کا غلام ہو گیا ہمارا بھائی، تو میرا بیٹا فلاں ہو گیا. لیکن وہ دونوں کا مذاق چل رہا تھا، اس کا فرسٹریشن تھا، اس کو غصہ آ رہا تھا، اس نے کہا مار لے بابا مار لے، کتنا مارنا، اور وہ مذاق میں ماری تھی. آپ نے ایک پکچر دیکھ لیا خالی،
بھابھی بھیا کو مار رہے تھے, بھیا تو وہ شیر بنتے باہر, بھابھی کی مار کھاتے, وہ ان کا جوک تھا. میں اس لیے کر رہا ہوں میاں بیوی کے رشتے میں کنکلوژنس مت نکالیے, سمجھے نا, بڑی ہم سے, ورنہ وہ جو تھرڈ پارٹی کیمرہ ہوتا ہے نا وہ بہت رسکی رہتا ہوں. بھیا نے آج دیکھو بھابھی کو زیادہ نہیں دیکھے, ناراض دکھ رہے ہو, کہ آپ کیوں کنکلوژن نکال رہے ہو, نہیں کتنا دیکھا تو خوش رہتا اور کتنا دیکھا تو ناراض. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس رشتے کا, اس کی نازکیت بہت ہے, اس لیے ہم حتمی کوئی جواب نہیں دیں گے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی اگر تعریف کرتا ہے اور وہ بیوی سمجھتی ہے کہ تعریف کرنے سے وہ غلطیاں کر رہی, صحیح کر رہی ہے, اور غلطی پر غلطی کرتی جاتی ہے, نافرمانی اور کرتی جا رہی ہے, تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے. ہاں حقیقت میں اگر کوئی انسان اپنے بیوی کو تعریف کر رہا ہے جھوٹی, جس سے واقعی میں اس کا دماغ خراب ہو جا رہا ہے, تو میں کہوں گا ایسا نہ کرے, اس لیے کہ وہ اس کے لیے بھی نقصان دہ, پورے سماج کے لیے. لہٰذا اپنی بیوی کی غلطیوں کو غلطی بتائے, اس کی صحیح سے اصلاح کرے, اور جہاں وہ حق صحیح ہو اس کی تعریف بھی کرے. ورنہ ہمارے سماج میں ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم غلط کو غلط بولتے اور صحیح کو کبھی صحیح نہیں بولتے. سمجھ رہے نا, جیسا ایک ساس ہے, ایک نانن ہے, ان کی بہو ہے, اس کی جو ہے بھابھی ہے. اگر سمجھو آج کھانا جل گیا تو سب کیا بولتے, آج جلا دی, آج جلا دی, آج جلا دی, آج جلا دی, دیکھو ہماری بہو جلا دیتی, فون لا کے دیکھو جلا دی, آج دیکھو تمہاری بھابھی نہیں کر دی, دیکھو تمہاری بیوی نے. یہ ہو گیا. آج کھانا اچھا بنا دی, تعریف کیا آپ نے, آج اچھا بنی, اچھا بنائی, آج بہت اچھا کھانا بن گیا تھا, آج انہوں نے. صرف رانگ پارٹ کو ڈکلیئر کیا جا رہا, رائٹ پارٹ کبھی ڈکلیئر کیا ہی نہیں جا رہا. سمجھ رہے ہیں. ہمیں اگر ہم کسی کی برائی کی شد اور مد بالکل زور اور شور سے برائی بیان کرتے ہیں, وہیں اس کی اچھائی کو بھی پھر اتنے ہی شد و مد سے بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میاں بیوی کے رشتے میں بہرحال بہت نزاکت ہوتی ہے. لہٰذا میں کہوں گا اگر واقعے میں جو آپ نے کہا ویسا ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی اصلاح کرے اور وہ کرے. لیکن بہرحال پھر بھی میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے, وہ کس بنیاد پر کیا ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. لہٰذا کوئی حتمی جواب دینا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر حقیقی یہ مسئلہ ہے, وہ واقعے میں غلط ہے اور شوہر واقعے میں اس کی تعریف کر رہا ہے, جس سے بیوی اور بگڑ جا رہی ہے اور نافرمانی کرے, تو اس آدمی کے لیے مشکل ہے. سمجھائیے اس کو کہ بھائی آج تم کرو گے کل تم مشکل میں آؤ گے. اور عقل مند آدمی یہی ہے کہ وہ کسی کی غلطی کو غلطی بتائے تاکہ آگے غلطی نہ دہرا جائے, اور اچھائی کی تعریف کرے تاکہ آگے وہ اور زیادہ انسان بڑھ چڑھ کے اچھائی کرے, تو یہ اس کے لیے خیر ہے. تو وہ خود اس سے سمجھداری سے بہرحال کام لے. لیکن ہم تیسرے آدمی بیٹھ کر میاں بیوی کے ریلیشن میں کنکلوژنس نہ نکالے تو بہرحال یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ آپ نے ایک حدیث یہاں پر کہا فیض بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے امت میں سے 1000 لوگ اگر اللہ تعالیٰ ایسا فرمائیں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں, تو ان میں سے 999 جہنم کو جائیں گے اور ایک جنت میں. شاید اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی کہا ہے کہ ان میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک ہماری امت میں سے. تو میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جس میں ہو, چاہے وہ نان مسلم ہو, غیر مسلم ہو یا مسلم. یہاں پر میں زیادہ تر غیر مسلمانوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ اسے ہدایت دیں گا, تو اگر ہم کو کیسے پتہ چلیں گا کہ یہ غیر مسلم ہے اور یہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے, تاکہ ہم جا کے اس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچائے اور مطلب ان پہ محنت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جزاک اللہ خیر. بھائی کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ وہ جو حدیث ہے 999 ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے, پھر آپ نے فرمایا. تو دیکھیے ایک روایت تو ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے, صحابہ بہت رو پڑے. دوسری ایک روایت میں الفاظ جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی سیر کے لیے گئے تھے تو آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پہ دیکھا. آدم سیدھے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, الٹے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے, تو بتایا کہ آپ کے جد اعلیٰ ہے, آپ کے والد آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام نے کہا آؤ پیارے بیٹے. ملاقات کی, آپ نے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد ملاقات ہوئی. پھر جبرائیل سے پوچھا کہ یہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, الٹے کی طرف روتے ہیں. تو کہا جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سیدھے ہاتھ کی طرف ان کے جنتی لوگ بتائے جاتے ہیں جو ان کی اولاد میں سے ہوں گے, اور الٹے ہاتھ کی طرف یہ اپنی نسل میں سے جہنمی دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیا صحابہ کو کہ جو ہے 1000 میں سے 999 جو ہے آدم علیہ السلام کی نسل سے جو ہے جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت خطرناک بات ہے. تب اس حدیث میں اضافی الفاظ یہ کہ خوش ہو جاؤ 999 یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوں گا. ٹھیک. لیکن کچھ روایتوں میں بات آ کے یہاں ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پوری انسانیت کا انالیسس بھی کریں, فل ہیومینٹی کا, ٹھیک, تو آج مسلمان کتنے دنیا میں گزر رہے ہیں؟ 130 کروڑ, 140, 150 کروڑ سمجھ لیجیے. دنیا کی آبادی 700 کروڑ ہے. تو 700 کروڑ میں سے صرف 150 جو ایمان والے ہیں, تو آٹومیٹیکلی ریشو دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے 700 کروڑ میں سے.
ان 150 کروڑ میں سے کتنوں کو آپ توحید پرست سمجھتے ہیں؟ اکثریت تو ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق بھی نہیں سمجھ میں آتا کچھ کچھ تہذیبوں میں، تو سوائے رنگت کی اور کچھ ٹریڈیشنل ڈفرینسز کی. رنگ کا ڈفرینس ہوتا ہے، ایک ہرا اور لال کا فرق محسوس ہوگا، آڑے اور کھڑے کا فرق محسوس ہوگا، باقی کچھ باقی تو کبھی تو فرق بھی محسوس نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلمان ہے. سمجھ رہے آپ ہے نا؟ تو کتنے لوگوں کو امید کرتے ہیں آپ کہ وہ توحید پرست ہوں گے؟ پھر توحید پرست اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہوں گے جو فرسٹ فیز میں جنت میں جائیں گے؟ اگر ویسا بھی اگر ریشو نکالے بہت قلیل تعداد ہے یہ. دوسرا، کچھ محدثین اس کی شرح ایسی کرتے ہیں کہ یہ تمثیلاً مثال کے طور پہ کہا گیا ہے، واللہ عالم، مطلب میں تو اس کو یقینی طور سے 1000 میں وہ، لیکن کچھ مثال کے طور پر کہ بہت سارے لوگ جنت جہنم میں جائیں گے اور بہت اقلیت میں لوگ پرسنٹیج وائز جنت میں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا، واللہ عالم جو بھی ہے. لیکن ایک حدیث تو یہاں ختم ہو جاتی، دوسری میں اضافہ ہے یاجوج و ماجوج سے ہو. لیکن صحابہ کا خوف کھانا، اس پر ڈرنا اس چیز کی دلالت ہے کہ انہوں نے اپنی نفسوں کو اس میں لیا. باقی واللہ عالم اس کا کیا معنی ہے. السلام علیکم فیض بھائی، آپ نے اس سے پہلے بولے کہ کسی کی کمائی اگر 100% حرام نہیں ہے تو وہ بات سے میں ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بول رہے ہیں آپ ان کی دعوت کھا لو، حلال میں سے دیا کر، مطلب حرام وہ کھا سکتا ہے. اور دوسرا جو بھائی بول رہے حدیث آپ نے سنا ہے کہ 99% لوگ جہنم میں جائیں گے، تو اس سے کچھ اشارہ ملتا ہے آج کے زمانے کے طور پہ کہ اتنا بڑا کام چل رہا ہے، بولتے لوگ بہت بڑے پیمانے پہ 95% لوگ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اشارہ مل رہا ہے اس میں سے؟ بھائی نے بہرحال میں نے جو جواب دیا تھا کہ کھانے کے تعلق سے کہ اگر کسی کا حرام حلال مکس ہے تو میں حلال سمجھ کے کھا لوں تو کیا اس کے لیے حرام درست ہے کھانا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہوتا ہے جب ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر آدمی حلال نہیں کماتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے ہر آدمی 100% حرام نہیں کماتا ہے. تو اگر ہم کسی کے تھوڑے سے حرام کی بنیاد پر اس کو بائیک آؤٹ کر دیں تو دنیا میں تو آج اپنے علاوہ ہم کس کا بھی نہیں کھا سکتے. پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کی تجارت تھی، کھجور کے باغ تھے، سود پر پیسہ دیتے تھے، ہتھیار بناتے تھے. اس کے باوجود بھی آپ نے کئی یہودیوں کی دعوتیں قبول کی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ اوس اور خزرج یا مدینے کے اطراف کے یہودی سب کے باغات تھے اچھے کھجور کے، لیکن سب کے سود میں پیسے تھے اور سب کے سب جو ہے عام سے نیمونیشن میں ڈیل کرتے تھے. اس کے بعد بھی آپ نے یہودن عورت کی قبول کی، یہودی آدمی کی بھی دعوت قبول کی. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ جب مکس انکم ہوتی ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، یہ تصور کر کے کہ وہ آپ کو حلال سے کھلا رہا ہوں، کیا اس کے لیے وہ درست ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو حرام ہی ہے نا. لیکن یہ اپنے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم کس کا کھا سکتے ہیں؟ 100% حلال کا کھا سکتے ہیں، مکس انکم والے کھلائیں. جس کی 100% حرام ہے آپ نہیں کھا سکتے. اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شک کے بنیاد پر کسی کو حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے. جیسا مجھے شک ہے کہ انہوں گورنمنٹ جاب پر ہے تو کچھ لیتے ہوں گے، اس بنیاد پر کوئی بائیک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. نہیں، اس میں تو سب لوگ کرتے ہی، اس بنیاد پر کوئی بائیک آؤٹ نہیں کیا جب تک کہ آپ کے پروف نہ ہو، اس لیے کہ کسی کے اوپر ہی حرام اور حلال کا مسئلہ ہے. اگر میں احتیاط کروں، تقوی کا لحاظ ہے، میں یہ نہ کروں تو پھر تو دنیا چھوڑ کر ہم کو جنگل میں چل جانا پڑے گا بکریاں لے کر، چونکہ تقوی کا لحاظ ہے دنیا میں اتنے شر فتنے فساد اور ہے نا، تو آپ کہیں گے نہیں. تو لہٰذا میں اس کا سلوشن دے رہا تھا جو ہم کو قرآن حدیث سے ملتا ہے کہ اگر مکس ہو تو ہم یہ تصور کریں اللہ حلال سے مجھے دیا، لیکن ہرگز اس کا معنی یہ نہیں ہے. بلکہ اگر آپ رشتہ دار ہے، آپ کا ایسا انفلوئنس ہے کہ آپ نہ جا کر کنڈیم کر کے بولے اتنا بھی چھوڑو، اور لگتا ہے نہ جانے سے وہ چھوڑ دیں گے تو خوشی کی بات ہے. لیکن اگر نہ جانے سے اور سرکش ہو جائیں گا تو میں کہوں گا پھر چلے جائیے، کیونکہ مکس والا معاملہ ہے نا. شک میں تو کوئی آپ کے گنجائش ہی نہیں، شک میں تو جانا ہی پڑے گا آپ کو. 100% حرام ہے تو پھر آپ مت جائیے، مکس ہے تو آپ جا سکتے ہیں، تاکہ اصلاح کے دروازے کھلے رہیں گے، آپ بات چیت کرتے رہیں گے. 100% جو حلال ہے ہوتا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میں یہی بتانا چاہوں. دوسرا، اس حدیث سے جو 999 اور 1 والا ملتا ہے، اس سے کچھ بات ثابت ہوتی ہے. دیکھیے، اس سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے، اکثریت کبھی بھی حق پر نہیں رہیں گی، اقلیت ہی حق پر رہنے والی ہے. آپ سمجھ حدیث پہ اسلام غربت میں مطلب بہت کم لوگوں سے چالو ہوا، اور قیامت سے پھر اجنبی غربا ہو جائیں گا تو سلامتی ان غربا کو، ٹھیک ہے، مطلب وہ لوگ غربا مطلب بہت کم تعداد میں ہونے والے لوگ. تو اس کا معنی یہ ہے حق کا ساتھ دینے والے اور حق پر چلنے والے ہمیشہ کم رہیں گے. تو ہم کسی بھی جماعت کو اس میں اسپیشل ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ جماعت اس سے مراد ہے کیا، اس لیے کہ پورے انسانیت میں ہم اقلیت ہیں. 130 کروڑ اقلیت ہی ہوتی ہے نا، 700 کروڑ میں کفر 700 کروڑ ہے، مسلمان 100 تو بھی اقلیت ہے. مسلمانوں میں بھی توحید پرست اقلیت میں ہے.
توحید کو ماننے والے اقلیت میں تو ہم یہ کہیں گے، لیکن ہم بلا تفریق کسی جماعت کو ہم ٹارگیٹ نہ کریں، اور کوئی جماعت بھی یہ بوسٹ نہ کرے کہ اگر وہ زیادہ ہے تو حق پر ہے اور تم کم ہے تو نہ ہے، اس لیے کہ شریعت میں زیادہ اور کم کا حق اور ناحق کا پیمانہ نہ تھا، نہ ہے، نہ رہیں گا، اس لیے کہ 313 کے مقابلے میں 1000 تھے جنگ بدر میں، اور جنگ احد میں 1000 کے مقابلے میں 3000 تھے، اور اس کے بعد کی جنگوں میں 2-2 4-4 ہزار کے مقابلے میں لاکھ تھے. تو کیا آپ یہ بولیں گے؟ اور آج کے دور میں مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی زیادہ ہے، تو کیا آج بھی ہم بولیں گے کہ زیادہ حق پہ رہتے ہیں؟ زیادہ حق پہ ہونے کو اصول، بہت سے لوگ بولتے ہیں نا بڑی جماعت ہے تو ہم حق پر ہی ہیں. یہ شریعت میں کوئی اصول ہی نہیں میرے بھائی، یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے. اچھا بڑا کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو آپ؟ تعداد کے اعتبار کتنی تعداد؟ کہ بھائی ہمارے اجتماع میں 10 لاکھ آ گئے تھے، بڑی تعداد ہے لیکن ہو سکتا آئے ہوں گے. نہیں، ہمارے اجتماع تو 30 لاکھ آ گئے. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی درگاہوں کے عرس بتاتا ہوں جہاں 30-40 لوگ آگے چل جاتے ہیں، مطلب وہ چونکہ کئی دنوں تک آتے جاتے ہیں، تو اب زیادہ تو وہ ہو گئے، پھر حق پر وہ ہو جائیں گے. اقلیت اور اکثریت حق اور باطل کا پیمانہ نہیں ہے، یاد رکھیے. اگر اس کو بنا لیا جائے تو حدیث میں 999 جہنمی 1 جنتی ہے نا. اسی طرح جو ہے صحابہ کی جماعت ہمیشہ اقلیت میں رہی، مسلمان آج بھی اقلیت میں. اگر حق پر ہوتے ہیں تو عیسائی بننا پڑیں گے ہم سب کو، اس لیے کہ عیسائی مسلمانوں سے زیادہ ہے، 250 کروڑ ہے، ہم 130. ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں، حق اور باطل کا معنی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں اکیلے تھے، وہ جماعت تھے اپنے آپ میں، اور وہ حق پر ہے ساری دنیا کے خلاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے، مکے کے اندر آپ اکیلے حق پر تھے، ساری دنیا آپ کے خلاف تھی، آپ ہی اکیلے جو ہے پوری جماعت ہے اور آپ حق پر. یاد رکھیں. اور آپ نے فرمایا، حدیث کے اندر ایک الفاظ ہے، میں ایک شخص کا نام بھول رہا ہوں، جو کہ آپ نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے بیچ میں، مطلب 600 سال کے وقفے میں عربوں میں ایک ہی شخص گزرا ہے جو ایمان پہ توحید پرست تھا، بالخصوص مشرکین مکہ کے، مطلب ان لوگوں میں، ورنہ یہود و نصارہ تو تھے اس زمانے میں. ایک ہی گزرا، اور آپ نے فرمایا وہ میرے اور عیسیٰ کے بیچ میں جماعت کی شکل میں اٹھیں گا، اکیلا ہے لیکن جماعت ہے. تو پتہ یہ چلا حق پہ اگر انسان اور اکیلا بھی ہو تو وہ جماعت ہے. جیسے ابراہیم کو امہ کہا آپ نے، حالانکہ ابراہیم اکیلے تھے، تو امت کہاں سے؟ امت مطلب جماعت، اس لیے کہ اکیلا انسان بھی اگر حق پر ہو تو وہ جماعت ہی ہوتی ہے. آج کو بول سکتے نا حق زیادہ حق پہ رہتے تو لہٰذا تم وہ جماعت میں نہیں جا سکتے، ہاں بس آؤ. حق کتاب و سنت ہے، وہ جس کے پاس بھی وہ ایک بھی ہوگا تو وہ جماعت ہے اپنے آپ، وہ امت ہے پوری. تو آپ نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے بیچ میں ایک شخص امت کے طور پہ اٹھنے والا، اکیلا لیکن امت اٹھیں گا، ہے نا. جیسا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اکیلے نا، ان کی قوم میں سے صرف کون ایمان لائے تھے؟ ان کی بیوی اور ان کا ایک بھتیجا، تو 3 لوگ نکل گئے تھے. تو پوری امت کے مقابلے میں ابراہیم اکیلے اٹھنے والے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال اکثریت اور اقلیت کا کوئی پیمانہ اسلام میں حق اور باطل کے لیے تو بالکل نہیں. ورنہ خالد بن ولید جب پہنچے جنگ متا کے اندر تو 2000 کا لشکر تھا وہاں، صرف جب یہ پہنچے تو 3000 ہو گئے. 3000 کے بالمقابلے میں رومی نے کتنے لائے تھے؟ 2 لاکھ لائے تھے. تو اب یہ پیمانے کے مطابق 2 لاکھ تو حق پر ہو گئے نا، 3000 صحابہ تھے صرف. تو حق اور باطل کا پیمانہ زیادہ اور کم سے نہیں ہوتا. حدیث سے یہ بات یہاں یقین پتہ چل رہی ہے، اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ اکثریت حق پر نہیں ہوتی ہے اور اقلیتی کبھی پر حق پر نظر آتی ہے. یہ معنی تو ہے، لیکن ہم کسی جماعت کو اس میں ٹارگیٹ نہیں کریں گے. اور کوئی جماعت ایسا سوچتی ہے کہ زیادہ ہونا حق پر ہے، یہ کوئی کتاب و سنت سے ایسی کوئی دلیل تو بہرحال سامنے نظر نہیں آتی ہے. السلام علیکم. شیخ صاحب میرا سوال ہے، جو حرام حلال کے اوپر جو ریپیٹ ہوئے تھے کہ ایک باپ کی 100% اگرچہ انکم جو ہے ان کی جو حرام ہے، مثلا جیسے سودی ہی کاروبار ہے، اور ان کی جو اولاد ہے جو مطلب جو بڑی ہو گئی ہے، اور انہوں نے ان کو اپنا پیسے سے مطلب انویسٹ کر کے ان کو حلال کمائی کا کچھ کاروبار لگا دیے، اور ان کا وہ بچہ حلال کمائی کما رہا ہے، تو اور ان دونوں کا چولہا گھر ایک ہی ہے. تو ایسی سچویشن میں وہاں جا کے جیسا مطلب کچھ اگر دعوت ہے یا کچھ، مطلب باپ کی کمائی حرام ہے، بیٹی کی کمائی حلال ہے. ہاں، لیکن انویسٹمنٹ پورا جو بچے کا ہے وہ باپ کی کمائی ہی سے ہوا ہے. بہرحال دیکھیے بھائی کا سوال یہ تھا کہ والد کی کمائی 100% حرام ہے، بچے کو اسی والد نے پیسہ دیا، اس پیسے سے پھر وہ بچہ کما رہا ہے، وہ حلال کر رہا ہے، تو کیا یہ درست ہوں گے؟ تو بہرحال اگر اس باپ کی کمائی پوری حرام ہے اور بچے نے ادھار لیا ہے والد سے جو کہ وہ چکا رہا ہے، تو پھر جائز ہے آپ کو اس کی کمائی، چونکہ وہ حلال ہو گیا. جیسا کہ کوئی انسان پیسہ لے رہا ہے، میرے سے آپ سے کوئی پیسہ لے رہا ہے، میرے سے پیسہ لے رہا ہے، ہم کو نہیں ایک دوسرے کا ادھار لے رہا ہے، تو جب تک چونکہ ادھار ہے تو اس کا پیسہ الگ ہو گیا، اس کا اکاؤنٹ بھی الگ ہو گیا. اگر وہ چکا رہا ہے اپنے والد کو تو پھر تو حلال لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بیٹا اسی انویسٹمنٹ کو لے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ باپ نے مجھے دیا اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہ ہو رہا، تو پھر بہرحال دونوں کے پاس نہیں کھایا جا سکتا ہے.
سمجھ رہا. لیکن اگر اس نے ادھار لیا, فار ایگزامپل والد نے 100% حرام کا, بیٹا کہہ رہا 10 لاکھ ادھار دیجیے ابا, میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا, مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے اس لیے کہ آپ نے درست نہیں کمایا, لیکن اب میں مجبور ہوں, آپ کا بیٹا ہوں تو لہٰذا مجھے ملنا چاہیے. لے کر اس نے کچھ کر کے پیسہ واپس دے دیتا ہے تو آپ کو اس بیٹے کے پاس کھانا آپ کے لیے حلال ہے, اس بیٹے کے پاس, باپ کے پاس نہیں. لیکن اگر ویسا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے باپ نے جو کہ اچھا کیا لیکن مجھے وہ بزنس پسند نہیں ہے, چینج کر دیا اس نے بزنس, تو پھر میں کہوں گا دونوں کے پاس پھر نہ کھا جائے, اس لیے کہ پھر ظاہر سی بات ہے اصل تو وہی ہے نا اس پیسے کی, وہ باپ سے ہی اس نے لے کے کر رہا, اس کا کام تھا ادھار لیتا اور باپ کو اپنا چکا دیتا, تو بہرحال پھر وہ درست ہو جاتا. واللہ عالم بالصواب, پھر اللہ بہتر جانتا ہے. ہم اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.